مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ پچھلے ہفتے ایک خاص ٹاپک پر میں بیان لے کے چلا تھا، اور وہ اسی آیت سے متعلق تھا کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ بھی مذہب پہ نہیں چلتے وہ قوم کو، نوجوانوں کو بے اعتدالی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی تھی کہ آج کل ایک موٹیویشنل اسپیکر غریبوں کو بہت گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ شاید ان کا مقصد ہے کہ لوگ اس سے حوصلہ ملے گا اور وہ پیسہ کمائیں گے اور پھر اس سے ملک ترقی کرے گا۔ تو اس کی پوری تفصیل میں نے بتایا تھا کہ یہاں بھی شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ کسی کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنا کہ اس کے دل میں دولت کی ہوس پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ پیسہ کمانا الگ چیز ہے، پیسے کی ہوس کا پیدا ہو جانا، لالچ کا پیدا ہو جانا، پیسے سے محبت ہو جانا، یہ الگ چیز ہے۔ جو لوگ آپ کو دولت کمانے کی ترغیب دیتے ہیں ان میں بہت سارے دولت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں دولت کی لالچ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ چونکہ بات غریبوں کی ہو رہی ہے نا، ویسے بھی ہم تو غریبوں پہ ہی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مہنگائی جس حساب سے چل رہی ہے، مہنگائی کے خلاف زبردست جہاد کیا تھا اپوزیشن نے، اور ماشاءاللہ ایسا کامیاب کیا ہے، نکلے تھے مہنگائی کے خلاف، حکومت گرائی اور الحمدللہ مہنگائی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ ہم جس کی برائی ہوتی ہے تو اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اپنے سیاسی لیڈروں کے نام کا۔ خیر، پھر آگ لگ جاتی ہے ان چیزوں سے لوگوں میں۔ یہ بھی تو بے اعتدالی کے بیلنس آؤٹ ہے نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب اللہ نے معتدل امت بنایا ہے تو اس کا مطلب اگر کسی میں کوئی برائی اچھائی ہے تو اس کو بھی اچھا کہو، برائی ہے تو اس کو برا کہو۔ یہ تو نہیں کہ برائی کو برا کہو، اچھائی پہ چپ ہو جاؤ، اور اپنے والے کی اچھائی کو اچھا کہو، اس کی برائی پہ چپ ہو جاؤ۔ تو مہنگائی کے خلاف جہاد کامیاب ہوا ہے بہترین طریقے سے، حکومت گرائی اور جہاد کامیاب ہو گیا۔ خیر، دل تو چاہ رہا ہے پورا بیان اسی پہ کروں، لیکن چھوڑو یار، دل تو چاہ رہا ہے۔ جو درمیانے طبقے والا آدمی ہے نا، جس کی درمیانی درجے کی آمدن ہے، مالداروں کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، بہت غریب پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پہلے بھی مانگ کے کھانا تھا، اب بھیک مانگے گا ڈالر میں، صحیح ہے نا، زیادہ سے زیادہ اسٹائل چینج کر دے گا کہ یار روپے کی ویلیو گر گئی ہے ڈالر میں، $1 دے دے اللہ کے نام پہ۔ تو مانگنے کے کوئی اصول تھوڑی ہوتے ہیں۔ جو درمیانی طبقہ ہے وہ بیچارہ برے طریقے سے پس گیا ہے، ڈپریشن کے مریض بن۔ کل ایک مولانا صاحب ملے مجھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت ذی استعداد ہیں، اس قدر ٹینشن میں تھے وہ۔ اب سفید پوش آدمی تو مانگے کبھی نہیں نا کسی سے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نیند نہیں آ رہی 2 دنوں سے، ٹینشن میں ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار بل اتنا زیادہ آ گیا ہے،
حالانکہ ہم تو بہت, اس نے کہا احتیاط سے بل استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ بل آ گیا ہے. کہہ رہے ہیں اتنی تو ہم نے بجلی استعمال نہیں کی ہے. میں نے کہا آپ جائیں کہ الیکٹرک والوں سے, کہہ رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے. میرا اپنے گھر کا بل آیا ہے گیس کا 50,000, میرے اپنے گھر کا, جس میں گیس کا جس میں ٹوٹل 4 افراد ہوں گے, 3 بچے اور 1 گھر والے, اور میں تو 1/3 ہوں اس میں, یعنی میں بھی پورا نہیں ہوں. تو یوں سمجھ لیں کہ 3 بچوں کو آپ 2 آدمی فرض کر لیں, گھر والے 1, تو یہ 3 افراد اور میں 1/3, 3.25 افراد کا جو بل آیا ہے وہ کتنا آیا ہے ماشاءاللہ 50,000. تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا بھائی آپ جائیں, وہ ان کو کام نہیں لگایا کیونکہ وہ جاتے رہتے ہیں اس ایریے کی طرف. تو میں نے کہا کہ ان سے کہیں بھائی کہ جہنم کا کنیکشن تو نہیں کہیں ہمارے گھر سے لیا ہوا آپ لوگوں نے, چولہا ہی جلتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں چولہا ہی جل رہا ہے. اتنا تھوڑی جلتا ہے کہ سارا دن چولہا ہی جلتا رہے. جنریٹر بھی نہیں ہے, اب لگایا جنریٹر ہم نے, یا تو ہوتا نا سارا دن جنریٹر چل رہا ہوتا گیس پہ, لیکن پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ہر مہینے میں پابندی سے بل جمع بھی کرا رہا ہوں, اس کے اسکرین شاٹ ہیں میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ بھائی شاید کہیں سے لیکیج ہو. اگلے مہینے بل پھر نارمل آ گیا. اگر لیکیج ہوتی تو اگلے مہینے پہ 1 لاکھ آنا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب لیکیج نہیں ہے, سسٹم خراب. آپ سے کیلکولیشن میں غلطی ہوئی, تھوپ دیا. اب جو بیچارہ بل جمع کرانے والا ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس میں یہ دینا پڑے گا. تو ابھی ہم اس کو رو رہے تھے, اپنی بات کر رہا ہوں میں, اپنی اس لیے کہ یہ تو نظر آ رہی ہے نا, میں رو نہیں رہا, اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہیں یار رو بھی رہے اور خوش بھی ہو, اتنا تو بنتا ہے نا, اتنا سا دکھڑا سنا دے آدمی. ابھی ہم گیس کے 50,000 کو رو رہے تھے, الحمدللہ بجلی کا بل 20,000 آ گیا آپ کی دعاؤں سے. 3.25 افراد, 3 بچوں کو 2 بندے کاؤنٹ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ 2 بنتے نہیں ہیں, وہ 1.5 آدمی بنتے ہیں. لیکن چلو یار ہم اس کو 2 فرض کر لیتے ہیں, تو 1.5 یعنی 2 فرض کر لیتے ہیں, تو 3.25 آدمیوں کا بجلی کا بل بغیر اے سی کے کتنا آیا؟ 20,000 آ گیا آپ کی دعاؤں سے. تو 20 یہ ہو گیا, یہ مہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد ہوا ہے یہ سب کچھ. 20 یہ ہو گیا, 50 ہو گیا, کتنا ہو گیا؟ 70. کسی کا باپ اس میں پال کے دکھائے 2 بچوں کو, 3 بچوں کو, یا 2 بچوں کو, یا 1 بچے کو. یہ صرف گیس بجلی کا بل ہے جو ہمارے ہاں اسراف نہیں ہوتا, احتیاط سے استعمال ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں بتا رہا, میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک درمیانے طبقے کا آدمی ہوں نا. یا چلو فرض کرو میں بہت مالدار ہوں, فرض نہیں کرو میں ہوں مالدار, ایسی کی تیسی, اس میں کیا جا رہا ہے, ہوں تو کیا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے. لیکن ایک آدمی کا صرف گیس بجلی کا بل 70,000 اگر آ رہا ہو تو سوچو جس کی آمدن 50-60 ہزار ہے وہ کیا کرے گا. وہ اس کے لیے تو بہت پاورفل ایمان چاہیے نا. یہ مہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد الحمدللہ ہمارے ملک کی حالت ہوئی. الحمدللہ. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ, اور اپنا خیال رکھنے کا جب ہمیں گورنمنٹ مشورہ دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے خرچے پہ کہتی ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ, اپنے خرچے پہ بھائی. آگے پراٹھے وراٹھے نکالو اس سے, سمجھ رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہو آپ کا گیس کا 50,000 آ گیا نا, ہر ایک کا تھوڑی آتا ہے, تو کم کر لو اس کو, لیکن چوکے چھکے ہر ایک کے
لگتے رہتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں بل میں آ رہی ہوتی ہیں, آدمی کہتا ہے میں کہاں جاؤں, کون سی عدالت میں جاؤں میں. آٹا, دال, گیس, بجلی, یہ سب چیزیں آپ شامل کرو تو درمیانے طبقے کا آدمی وہ تو بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میں ٹرک کے نیچے آ کے مروں کسی طریقے سے. اور کمال کی بات ہے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. جب آپ سندھ سے نکلتے ہو, ہمارے گندم کی لہلہاتی ہوئی فصلیں تا حد نگاہ گندم ہی گندم, اللہ اپنے خزانے بانٹ رہا ہے, دے رہا ہے. یداہ مبسوطتان, قرآن نے جو کہا تھا نا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ایسے لٹا رہا ہے. یہ جو حالیہ بارشیں بے تحاشا ہوئی ہیں, جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ان میں بعض لوگ کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بارش کو روک دے تو ہم پہ ترس کیوں نہیں کھاتا. تو اللہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ میں ترس کھاتا ہوں, تمہارے حکمران ترس نہیں کھاتے. یہ بارش میری رحمت ہے, یہ پانی ہے, اسٹور کرو, 20 سال کا پانی دے رہا ہوں تمہیں. لیکن ہم ڈیم بولو نہیں بن. سیاسی لیڈروں کی نظر ہو جاتے ہیں سیاست کے. بارشوں کا زیادہ ہونا عذاب نہیں ہے, رحمت ہے. جن ملکوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ تو جنت بن جاتے ہیں. کشمیر میں زیادہ بارشیں ہیں تبھی تو جنت ہے. ایسا ہے جیسے کہیں لنگر بٹ رہا ہو اور آپ برتن لے کے کھڑے ہی نہ ہو, آپ کے پاس اس لنگر کو اٹھانے کے لیے برتن ہی نہ ہو. پھر وہ بریانی کی بوٹیاں آپ کے سر پہ آ کے گر رہی ہیں, آپ کے جیب میں جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہو یہ لنگر بانٹنے والا بڑا ظالم ہے. لنگر بانٹنے والا ظالم نہیں ہے, وہ سخی ہے. آپ برتن کا انتظام کر کے نہیں بیٹھے, آپ کے پاس شاپر ہی نہیں ہے جس میں اس کو جمع کرو. ہمارے رب کی جود و سخا جب جوش مارتی ہے وہ آسمان کے سارے بند کھول دیتا ہے, وہ رحمت کی بارشیں برساتا ہے. ہم نالائق ہیں, اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اتنا پانی اللہ نے برسا دیا ہے نا ہمارے لیے, 15-20 سال کے لیے کافی ہو جاتا. وہ اس سے بجلی بناتے ہم, اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے, فارمنگ ہوتی, اس میں مچھلیاں پالتے ہم. کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس سے. لیکن وہی چہرے بدل بدل کے ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں جنہوں نے ڈیم بنانے نہیں دیا, اور ہم انہی پہ خوش ہیں. ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, آپ آؤ, پھر تو ہم دوبارہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو تمہاری ہماری قسمت میں یہ ہے تو پٹو, پھر رو نہیں پھر بیٹھ کے. قرآن میں 2 جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے, 2 جگہ, جس کو شاعر نے شعر میں بیان کیا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو. جغرافیائی لحاظ سے پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اتنی بہترین لوکیشن پہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے. کیسی لوکیشن بہت کم ملکوں کو نصیب ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو ووٹ دے کر آپ اپنے سر پہ مسلط کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, میجورٹی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا مہنگائی پہ کہاں سے آ گئے ہم. خیر ہم تو وہ ابھی جمع کرائیں گے 50,000. میں نے گھر والوں سے کہا 1 لاکھ ہونے تو پورا. کیا خیال ہے؟ 50 آ گیا, ابھی تھوڑا اور لگ کے آئے گا, تھوڑا اور لگ کے آئے گا, جب پورا لاکھ ہو جائے گا تو ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں, مشورہ بیان سے ہٹ کر بات ہے لیکن بھائی فائدے کی بات ہو جائے تو اچھا ہے نا. دیکھو خود کفیل ہونا شروع ہو جاؤ, حکومت پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دو. پاکستان میں وہ کامیاب ہے جو حکومت پہ بھروسہ نہیں کرتا. یہاں نہیں ہو سکتا. یہاں یہی ہوگا کہ جو بھی, میں زیادہ
گہرائی میں جاؤں گا تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی اچھا نہیں یہاں آ سکتا. ایسا لگتا ہے سسٹم کچھ اس طرح کا, الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہو جائے. اور ہم ذاتی عیوب تلاش کر کر کے نا کہ وہ فلانا نے ڈمکانا اس وقت یہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ کر رہا تھا, ذاتی چیزوں میں گھستے ہیں, پالیسیوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کی پالیسی کیا ہے. خود کفیل ہو جاؤ. خود کفیل سمجھتے ہو بھی میں بتاتا ہوں. حکومت پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑو. بجلی کے لیے سولر پلیٹیں خرید لو جس کو اللہ نے گنجائش دی ہیں. ایک دفعہ کا خرچہ ہو جائے گا, اس کے بعد گورنمنٹ سے کیا ہو جاؤ آزاد. اچھا میں نے کھانے کی طرف ہم آتے ہیں, سبزیاں. میں نے ایک بیل لگائی اس کی توریوں کی. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, تو یار یہ ڈپریشن سے بچو گے تو کچھ کرو گے نا, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, کیا خیال ہے؟ اب جو 50,000 کا بل جیب میں لے کے بیٹھا وہ اس کو جمعے کا بیان سمجھ میں آئے گا؟ بولو. جس کو پتا ہو ٹماٹر 450 روپے کلو چل رہا ہے, جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ تو اٹھا پوری ریڑھی لے آئے گا, لیکن غریب تو ایک ایک ٹماٹر کو اٹھا کے دیکھے گا غور و فکر سے اس کا ویٹ کتنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو دیکھ کے ٹماٹر لے رہا ہے. تو میں نے لگائی اس کی توریوں کی بیل, اور دے مار 4.5 توریاں نکلنا شروع. اچھا جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. اچھا توری کا ذائقہ بڑا مزے کا, ایسے ہی میٹھی, آرگینک چیز تو آرگینک ہوتی ہے. میں نے جب زیادہ نکل گئی کاٹ کے جمع کی, تو ہمارے ایک شاگرد جو میرے گھر کی سبزی لے کر آتا ہے, اس نے کہا کہ یہ مارکیٹ میں پتہ نہیں کتنے روپے کلو بک رہی تھی, مجھے 200 روپے کلو بک رہی ہے, تو یہ آپ کے پاس 1000 روپے کا مال پڑا ہوا ہے فری میں. میں نے کہا گھر والوں کو ٹوپی کراتے ہیں اس کو مارکیٹ میں بیچ دے. مذاق کیا اس سے, یہی بزنس شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ 4-5 نکال لے, باقی کسی کو پہنا دے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑے گا. انڈوں کے لیے آپ مرغیاں پالیں. لوگ کہتے ہیں اس کو کھلائیں کہاں سے ہم مرغیوں کو, وہ بھی تو باجرہ خریدنا پڑے گا نا. متوسط طبقے کے آدمی کو میں بتا رہا ہوں, مالداروں کی سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی. تو انڈوں کے لیے آپ مرغیاں پال لو. مرغیوں کو کھلائیں کہاں سے؟ فری میں تو کوئی بھی انڈا نہیں دیتا بھائی. کیا خیال ہے؟ فری میں کوئی بھی کچھ نہیں دیتا. بہت سارے طریقے ایسے ہیں. گھر میں بچی ہوئی روٹیاں ان کو ڈال دو. جانور نخرے باز نہیں ہوتا کہ اس کو پیزے برگر چاہیے. نیٹ پہ بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کیسے کم سے کم. میں نے جو پالی ہوئی ہیں شوق میں پالی ہوئی ہیں, کہیں یہ نہ سمجھے ہائے مفتی صاحب انڈے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, چلو 3 انڈے ہماری طرف سے روزانہ مفتی صاحب کے لیے. تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, خود اگائیں خود کھائیں. اس کے بغیر پاکستان میں متوسط طبقے کے آدمی کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے. وہ ورنہ جائے گا ٹینشن میں. اور یہ حالات بظاہر صحیح ہوتے نظر نہیں آ رہے. جن ماہرین سے ہمارے رابطے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اور ہی ڈاؤن ہوگی. باتیں اچھی کرنی چاہیے لیکن کیا کریں, اب حالات ایسے جا رہے ہیں تو یہ اور ہی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ مہنگائی کے خلاف زبردست جہاد ہوا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے. خیر میں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اچھا اسکول کی فیسیں دیکھو یار, وہ ظاہر ہے جب پٹرول بڑھے گا تو وہ جو بچوں کے لان لے جانے والا جو آپ نے وین لگوائی ہوئی ہے اس کے تو وہ تو غریب آدمی وہ تو بڑھائے گا پیسے, وہ مجبور ہے. اسکول والے پھر وہ بھی قیمت بڑھائیں گے, تو بس گئے کام سے. چھوڑو اپنا اسکول کھولو, حقیقت ہے اس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اس سے ارننگ ہوگی. آپ جتنی مہنگائی بڑھے آپ فیسیں بڑھاتے چلے جاؤ. یہ طریقہ صحیح ہے. آپ کے بچے آپ کے اپنے اسکول میں اور دوسروں کے بچوں کو بھی آپ پڑھاؤ گے. آپ توریاں خود اگاؤ گے, کھاؤ گے بھی اور بیچو گے بھی. یہ سیٹ اپ چلے گا زبردست طریقے سے. تو خیر جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ غریبوں کی 4 قسمیں کیوں بیان کر رہا ہوں. مالداروں کی بھی تو 4 قسمیں بیان کی جا سکتی تھی نا. تو پاکستان میں مالداروں کی 4 قسمیں بیان کرتے ہوئے میں اچھا نہیں لگوں گا. اس میں غریبوں کی قسمیں بہت زبردست پائی جاتی ہیں یہاں پہ. تو میں نے 4 قسمیں بیان کی تھیں. دیکھو ایک غربت وہ ہے
اچھا یہ جو ہم جن حالات میں ہیں یہ غربت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے حالات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ملک میں کچھ وسائل نہیں ہیں, ملک تو بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ, مالا مال ہے اللہ کی نعمتوں سے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. امت, معتدل امت کیا مطلب؟ کسی بھی چیز میں باؤنڈری کو یہ امت کراس نہیں کرتی, بے اعتدالی کا شکار نہیں ہوتی. ایک غریب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے دولت دی لیکن اس نے صبح پیسہ آیا تو شام ہونے سے پہلے خرچ کر دیا. یہ مسکین سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن میں بے پناہ توکل تھا, اور آپ نے اور آپ کی ازواج نے اسی غربت پہ گزارا کیا, اور آپ کی ازواج بھی اس پہ راضی تھیں. لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حکم امت میں ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ پیغمبر کی خاصیت تھی. اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ بہت ساری حکمتیں تھیں تاکہ کل کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے, کیونکہ آپ آخری نبی ہیں نا, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا, دولت کے لیے یہ سب کچھ کیا, کوئی انگلی نہ اٹھائے آپ پر. آج علماء پہ انگلیاں اٹھتی ہیں نا, یہ ریوو میں گھومتے ہیں, یہ ویگو میں. کل میں گیا صدر, مجھے کمپیوٹر خریدنا تھا تو میں چھپڑ میں دکان میں جا کے بیٹھ گیا, تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, وہ کوئی جماعت المسلمین کے لگ رہے تھے, بار بار طنز کر رہے ہیں نا ہمارے گارڈ پر بھی, گاڑی پر بھی بار بار طنز کہ وہ جو ٹی ایل پی کے صدر تھے نا خادم حسین, ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید, مجھے بتا رہے ہیں ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید لی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں طنز کس پہ ہو رہا ہے میرے, میں سمجھ گیا کہ یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی لے لی ہے. اچھا یہ گاڑی میری ہے بھی نہیں معذرت کے ساتھ, یہ بینک کی گاڑی ہے, ہمیں تو رینٹ پہ ملی ہوئی ہے نا. تو خیر ہے بھی تو کیا کرتا ہوں, تمہیں آپ کو کیا تکلیف ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے نے کیا خرید لی ہے, ویگو. کہنے لگے کہ ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے, جو بھی سعد رضوی صاحب. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہیں, مولانا سعد رضوی صاحب آپ ویگو میں گھومیں, ہم اچار روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے. آپ ویگو میں گھومیں, ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. یعنی طنز کیا نا کہ یار تم مولوی لوگ ویگو میں گھوم رہے ہو, اور کہنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ رضوی صاحب نے پیچھے گارڈ بھی رکھے ہوئے ویگو میں, اور بڑی ٹھاٹ باٹ اور بڑے عشق رسول میں بڑے ٹھاٹ باٹ. تو اصل میں سعد رضوی صاحب کا لیبل لگا کے سمجھا کس کو رہے تھے, اور اپنی غربت بیچارے بتا رہے تھے کہ ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. مفتی صاحب آپ کس پہ گھومیں, گارڈوں کے ساتھ. میں نے ان کو جواب نہیں دیا, لیکن میں نے کہا میں جواب ریکارڈ ضرور کرواؤں گا, کیونکہ یہ اعتراضات بہت سارے لوگوں کو علماء پہ ہوتے رہتے ہیں. کوئی ریوو میں گھوم رہا ہے, کوئی ویگو میں گھوم رہا ہے, کوئی جہاز میں کہاں جا رہا ہے یہ نہیں بتاؤں گا, کوئی کہاں جا رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہے. دیکھو اگر کوئی حلال پیسوں سے ریوو میں, ویگو میں, ہیلی کاپٹر میں, جہاز میں, لینڈ کروزر میں حلال پیسوں سے گھوم رہا ہے نا, کوئی حرام ثابت نہیں ہے اس کے اوپر, تو گھومنے دو اس کو. چاہے وہ راکٹ میں گھوم رہا ہے, وہ مریخ پہ جا رہا ہے, وہ چاند پہ جا رہا ہے. ہمارے نبی آخری نبی تھے, تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کل کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن یہ کوئی صرف اتنی بات حق کا معیار نہیں ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, کیسی ٹھاٹھ والی زندگی تھی ان کی.
اور صرف ٹھاٹ باٹ نہیں تھے, وہ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرتے تھے. ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا کا بہت بڑا تخت ہے اور بڑے وسائل ہیں, اور ملکہ سبا نے جب بڑے بڑے مہنگے گفٹ بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس, سلیمان علیہ السلام نے ان گفٹوں کو جو اربوں خربوں روپے کے تھے, ایسا جملہ کہا کہ میری نظر میں ان گفٹوں کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, ذرا چکر لگا کبھی ہمارے کنٹری, میرے محل میں جو سونے اور چاندی اور جو ہیرے جواہرات ہیں نا اور میرا تخت ہے, پتہ چلے گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تیرے ان وسائل سے کروڑا گنا بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اور تو اپنے گفٹ پہ جو اترا رہی ہے نا, یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے اتنے, اور آپ کا یہ بھرم میں لینے کی کوشش کی ملکہ سبا نے, بھرم میں لینے کی کوشش کی نا, جب میں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ بھیجوں گی, سلیمان علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ تو بڑی پاورفل ریاست ہے, بھائی ان کی معاشی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں یہ لوگ, بڑی ارب پتی عورت ہے یہ. سلیمان علیہ السلام نے وہ گفٹ سارے واپس کیے, چل ایسے کر کے نا, یہاں بیوقوف عورت ہمیں بھرم میں لے رہی ہے. تو اب آپ بتاؤ, بظاہر تو یہ شو بازی لگ رہی ہے نا, لیکن یہ اللہ کے لیے شو بازی تھی, اللہ کے لیے تھی. اس کو بھرم میں, اس پہ بھرم ڈال دیے, الٹا بھرم اسی پہ ریورس کر دیے. کیوں؟ حلال کے ہیں یہ, کس نے دیے نعمتیں؟ اللہ نے دی ہیں. تو اس پہ سلیمان علیہ السلام شرمندہ نہیں ہوئے کہ آپ نے مجھے اتنے کروڑ گفٹ دیے, ملکہ سبا میں تو اچار سے روٹی کھا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, میں تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا تھا, چلو ہم جیسے لوگوں کا آپ نے بھی کچھ خیال کیا, لیکن کلمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. نا نا نا, میں نے کہا ارجع الیہم, قاصے سے کہا واپس, یہ بھرم میں لینے کی ہمیں کوشش, تو بھرم تھے تو بھرم ڈالے نا. اور اپنی فوج, اپنی آرمی کے بھی بھرم اس کے اوپر کر دیے. کہا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, ایسا لشکر لے کے حملہ کروں گا نا, ہم مقابلے کی سکت نہیں ہوگی, کان سے پکڑ کے سب کو ان کے کنٹری سے باہر نکال دوں گا میں. جو کام کہا ہے وہ کر, بندی بن کے چلی آ, ٹھیک ہے نا, اسلام قبول کر, آ کے کلمہ پڑھ, زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈر گئی. وہ پھر مزید بھرم میں لینے کے لیے نا اپنا محل دکھایا, اتنا خوبصورت تالاب بنایا, اس کے اوپر شیشے کا فرش اتنا خوبصورت کہ ان جو گلاسز تھے اس میں اور پانی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک منجی ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھا دیتے کہ ملکہ سبا ادھر آ کے بیٹھے گی تو میں سامنے بیٹھ کے اس کو تبلیغ کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہوں پہ جو بھرم ڈالے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ بادشاہانہ ہوتے ہیں, شاہانہ بھرم ہوتے ہیں. تو شاہانہ بھرم ڈالو اس کے اوپر, اس سے اسی کی زبان میں بات کرو. تو جب اس کو بلایا ہے تو وہ جو تالاب تھا نا اس کے اوپر شیشے کا فرش, اتنا تالاب تھا, ہاں, ممرد من قواریر, شیشے کے فرش تھا اس کے اوپر, یا محل تھا وہ شیشے کا فرش تھا, تالاب نہیں ہوگا واللہ عالم, لیکن شیشہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں ایسی لہریں کہ وہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے. ملکہ سبا نے اپنے پائنچے اوپر کیے کہ پانی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے بھرم دیکھو کہ یہ پانی نہیں ہے, صرح ممرد من قواریر, یہ شیشے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. فوراً ملکہ سبا نے کیا کہا؟ ربی انی اسلمت مع سلیمان لرب العالمین, میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی. دیکھو نہ کوئی توحید کے دلائل دیے ہیں بھائی, بھرم سے ہی مسلمان ہو گئی. بعض کام بھرم سے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اب ہم دنیا پہ اپنے بھرم کے لیے کوئی حوالہ ہے ہمارے پاس؟ ہم دنیا میں اپنی ایک ساکھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جن کے یہاں ٹماٹر 400 روپے کلو بکتا ہے.
کون عزت کرے گا بھائی؟ بولو. ہم وہ قوم ہیں کہ آدھا ملک سیلاب سے ڈوب گیا, بہت اللہ بچائے, بہت ہی قسمہ پرسی والے حالات ہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ گیس استعمال کرو نہیں, بل غلط مینجمنٹ کی وجہ سے 50,000 آئے گا. کوئی ہے؟ دلائل سے بہت مشکل ہے. بھرم ہمارے پاس بم کے الحمدللہ بہت ہے. کہیں بھی جاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے وہ بم ہے بھائی. ایسے جیب میں ہاتھ ڈالو, ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے, ایٹم بم. تو وہ مجھے نا ٹی ایل پی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ویگو, لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو تبصرہ فوراً نہ کر دیا کرو, یہ بدگمانی. مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں کہ جب ایک آدمی مشہور ہو, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جب مشہور ہوگا تو جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا. پاکستان میں جان آپ کی غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مشہور ہیں. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو دونوں پاؤں سے معذور تھے, کبھی کوئی فرقہ وارانہ بیان ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا. انتہائی پازیٹیو وے میں قرآن کی خدمت کر رہے تھے, بہت میٹھا لہجہ تھا ان پر. تو لوگوں کو یہ اعتراض تھے کہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. یہ میں نے خود ان کے بعض فین سے سنا کہ یار یہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. اتنے میٹھے بیانات ان کے ہوا کرتے تھے. ان کو شہید کر دیا. کیوں؟ فیمس ہو رہے تھے, وہ مشہور ہو رہے تھے. درسقرآن.com پہ ان کا ایک نام بن گیا تھا, پوری دنیا میں ان کے درس قرآن سنے جا رہے تھے. بہت علماء نے ان کو سمجھایا, آپ گارڈ رکھیں, آپ گارڈ رکھیں, آپ حفاظت کا انتظام کریں. لیکن ہمارے یہاں توکل کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات سنی ان کی زبان سے؟ کوئی چبھتا ہوا سخت جملہ؟ اتنی شائستہ زبان ہے کہ ان کے طلبہ نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ کوئی شخص اگر لباس کے بغیر نماز پڑھے, لباس نہ ہو اس کے پاس, اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا. تو ابھی ایک تھوڑا سا نامناسب لفظ ہے, اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی, یعنی مجھے بھی وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا. یعنی ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جو لباس کے بغیر انسان ہو, ننگا کہتے ہیں نا, اس کے لیے بہت ہی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن مجھے مثال سمجھانے کے لیے لفظ بتانا ضروری ہے. تو ایک طالب علم نے بتایا کہ یہ اس کا الٹرنیٹ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. تو کافی دیر سوچتے سوچتے انہوں نے کہا بے لباس ہو گیا کوئی. یعنی اتنی شائستہ زبان ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو تھوڑا نامناسب لفظ ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن آپ بتائیں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پاکستان میں آپ کی جان غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ ایک فیمس ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, میرا دل چاہ رہا تھا ان صاحب سے میں پوچھوں کہ ایک آدمی فیمس ہو گیا, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, تو فیمس آدمی کو جان بچانے کے لیے گارڈ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بغیر کیسے؟ یعنی دکانوں پہ تو آپ اتنے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہو, وہاں کوئی نہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے چلے جائیں. ہم کبھی کسی کو دیکھا اپنی گٹکے کی دکان پہ بھی تالا ڈال کے جائے گا وہ؟ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ گٹکا ہے تو اللہ پہ توکل کرو, کہے گا گٹکے بھی چوری ہوتے ہیں بھائی. وہاں تالا ڈال کے جائے گا وہ. سنار نے اپنی دکانوں کے باہر گارڈ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, پیسے کی حفاظت کے لیے, انسانی جان کی حفاظت کے لیے نہیں. اور یہاں انسانی جان کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو. تو جب گارڈ ہوں گے تو کیا وہ گارڈ آپ کے ساتھ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے. جب آپ کے ساتھ گارڈ ہوں گے تو وہ بائکوں پہ گھومیں گے آپ کے ساتھ. وہ بائک چلائے گا یا دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ تو گارڈ ڈھالے کے بغیر نہیں ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی سے مستقل الگ گاڑی ہونی چاہیے گارڈ کے پاس, 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. ایک ہی گاڑی میں گارڈ ہوں, اسی میں جس کی حفاظت ہے وہ ہو, یہ بھی حفاظت کا پورا انتظام نہیں ہے. تو اصولی طور پہ 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. وہ تو غنیمت ہے, اس نے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے, ہونی 2 چاہیے. تو
خام خامے اٹھا کے اعتراضات. سعد رضوی صاحب سے اور کوئی اختلافات کرنا ہے تو, لیکن یہ کیا کوئی بھی مشہور آدمی ہوگا تو وہ گارڈ رکھے گا. اب میری تو پہلے ایف ایکس تھی میرے پاس, دھکا اسٹارٹ, میں خود بھی دھکے لگا کے, اللہ کا شکر ہے ایسے ہمارے یہ مسل بن گئے نا الحمدللہ. محلے والوں کو بھی ہم نے بڑا اس میں, ہم نے کہا جم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ ایف ایکس سے ہم نے ارتقائی مراحل ڈارون کے نظریے کے مطابق طے ہوئے. اس ایف ایکس میں محلے والوں کی بھی ہمدردیاں تھیں. ٹائر روزانہ پھٹ رہا تھا, ہمارے ایک دوست نے ایک نیا ٹائر لا کے لگا دیا, چل وہ مفتی صاحب. تو وہ محلے والوں کی ہمدردیاں کچھ ہماری انویسٹمنٹ سے ہوتے ہوتے اللہ نے اس ایف ایکس کو ارتقائی مراحل سے گزار کے کرولا میں, پرانی کرولا میں, پشتوں میں کہتے ہیں انڈس کرولا استاورورا, ٹھیک ہے نا, یہ پشتوں میں کہتے ہیں. کوئٹہ والوں کے انڈس کرولا کی بڑی ویلیو ہے, انڈس کرولا استاورورا. کیا مطلب بھائی تیرے پاس انڈس کرولا ہے, اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بات نہیں کر پھر ہم سے, وہ بڑی ویلیو ہے انڈس کرولا. پھر وہ ہوتے جو بھی ہوا وہ دم غائب ہو گئی بہرحال بندر کی. جو ڈارون کا نظریہ ہے نا, تو ہماری گاڑی کی بھی وہ پھٹے پرانے ٹائر غائب ہو گئے. تو جب حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ ایف ایکس میں بولو نہیں ہوتا, وہ ریوو میں ہی ہوتا ہے, ویگو میں ہی ہوتا ہے, وہ لینڈ کروزر میں ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. گارڈ اگر آپ نے بٹھانے الگ سے. رہا یہ کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ریوو ہے یا ویگو ہے یا کچھ بھی ہے, آیا کہاں سے. تو جب تک آپ کو نہیں پتا آیا کہاں سے, آپ یہ الزام لگا سکتے ہو کہ ناجائز آیا ہے. اور بھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا نا. کیا خیال ہے, آپ کو پتا ہے محلے میں جو اتنا بڑا بنگلہ جس شخص نے بنا لیا کیسے بنایا, آپ کہہ رہے بھائی وہ اس کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا پتا یار. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ کیسے الزام لگا سکتے ہو. خاص طور پہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے فینس بھی تو ہوتے ہیں نا. ہم نے جو گارڈ رکھے ہیں نا, یہ میں نے نہیں رکھے, یہ جو کچھ ہمارے چاہنے والے انہوں نے ہم پہ مسلط کیے ہیں, سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے باپ کے ساتھ بھی یہ گارڈ گھومیں گے, اب یہ مسلط کیے ہمارے اوپر. تو ہم نے بھی بول دیا ٹھیک ہے مشورہ آپ کا, تو خرچہ بھی کس کا, خرچہ بھی آپ کا, اپنے خرچے پہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے. تو ختم ہو گئی نا بات. اب یہ سوال گارڈ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے, گارڈ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, جس نے مشورہ دیا وہیں سے آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہمارا ایڈمن ہے نا, جس نے میری ویب سائٹ بنائی, اس سے جب میری ویب سائٹ مجھے بتایا کہ میں بنا رہا ہوں, میں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. میں تو پہلے یہی بیان کرتا تھا, نیٹ کی دنیا میں نہیں تھا. اس نے بنا کے وائرل کر دیا پوری دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا. تو مجھے لوگ کہتے تھے مفتی صاحب اس نے اتنی بڑی خدمت کی ہے آپ کی, آپ کو انٹرنیٹ پہ لے کر آیا, آپ کے بیانات کو وائرل کیا, آپ کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے, تو اس کا شکریہ تو ادا کرو. آپ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اس بندے کو. لوگ تو اس کام کے لیے پیسے دے کے کرتے ہیں, اور یہ فری میں اس نے اتنا کچھ کر دیا. اور اب 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو لفٹ مسافہ بھی ایسے کرتے ہو, آیا السلام علیکم چلو گئے. تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا فری کراؤں میں. انہوں نے کہا, تو مشورہ دینے والے قاری صاحب تھے, انہوں نے کہا اس کی ایک بہترین سی دعوت تو کر دو. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے, آپ کے خرچے پہ بہترین سی دعوت, میں بھی آؤں گا اس میں. میں نے کہا میں بھی آؤں گا اس میں. لوگ مجھے بلا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی صاحب آپ امریکہ کب آ رہے ہیں, آپ لندن کب آ رہے ہیں. میرا رپلائی کیا ہوتا ہے, ویزا دلا دو بھائی. پہلے تو میرے مالی وسائل کم تھے تو میں کہتا تھا خرچہ آنے جانے کا کرایہ دے دو. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے. اب میں کہتا ہوں کرایہ میں خود ہی کر لوں گا, ویزا دلانا کس کی ذمہ داری ہے. یہ بڑا لمبا چوڑا ٹینشن والا کام ہے, ویزوں کے لیے ایمبیسی جانا ہو, بھائی یہ سارا پروسیس کر کے دے دو تو ہم پہنچ جائیں گے, جہاں بولو گے آ جائیں گے. انڈیا والے بہت کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کب آ رہے ہیں. ابے بھائی ویزا دلا دو, میں کل انشاءاللہ انڈیا کا ٹکٹ کرا کے, مجھے تو بہت شوق ہے انڈیا جانے کا. انڈیا تو ہمارا آبائی وطن ہے. سب سے زیادہ شوق مکہ مدینہ کے بعد الحمدللہ انڈیا کا ہے ہمیں. اپنے باپ دادا کی قبریں دیکھیں, اپنے باپ دادا کے گھر دیکھیں, اپنا کلچر دیکھیں. ہمارا تو پورا خاندان وہاں آباد تھا. تو اس لیے بدگمانیاں 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 بدگمانیاں. تو خیر پیسہ رکھنا, یہ جو فیمس لوگوں کے, یہ نا کچھ لوگ ہیں جو علماء کے خلاف ہر وقت
ذہن سازی کرتے رہیں گے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, ان کے پاس گارڈ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس, اچھا سب سے پہلے تو مجھ پہ شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ تو میں نے بولا ہی نہیں, جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. دیکھو شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کو میں شادی کا پیغام بھیجوں. لڑکی کا باپ پوچھے گا بیٹا تو پالے گا کیسے, یہ اس کا ہے نا, کیا خیال ہے, تو ان کو میں مطمئن کر دیتا ہوں, تبھی ہو گئی, صحیح ہے نا, ان کو میں بتا دیتا ہوں جی یہاں سے, وہ پھر ظاہر ہے وہ انکوائری بھی کریں گے کہ ایسے تو نہیں چندوں کے پیسوں سے شادی ہو رہی, اور وہ مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ان کی مرضی. ہاں بڑے صحیح ہے. تو یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے, یہ ہیڈ ایک سسرال والوں کا ہے کہ بھائی تو پیغام بھیج رہا ہے تو تیرے پاس پیسے, 3 کو پالنا آسان تو نہیں ہے نا, کہاں سے آ رہے ہیں. دوسری کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے, تو میں نے بتایا بھائی یہ میرا ذریعہ آمدن ہے, یہ اس طرح سے, جو بھی جس کو سمجھ میں آیا انہوں نے مان لیا, نہیں آیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہت سے انہوں نے ریجیکٹ کیا, انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرتے. تو یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک بولو نہیں ہے. اور اس لیے علماء کی جان چھوڑ دیں آپ, یہ نا گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں, تو یہ گارڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں, ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں, اچار سے روٹی کھا رہے ہیں. تو کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو, ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو کہتے ہیں سیدھا دال چاول کھلاؤ اگر تم دعوت کرتے ہو. اب آپ نے مرغے پکائے ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں, تو پھر دعوتوں میں لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے. یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں نا اور ان کی تصویریں جائیں گی, بڑا برا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں مولوی لوگ. حالانکہ میری خوراک ان بہت تھوڑی ہے, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ رکھا ہوا بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے. حقیقت ہے, وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہنسا ہے نا وہی ہے. تو خیر یہ الزامات چونکہ علماء پہ لگتے رہتے ہیں اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا. ہاں اس میں بھی بے اعتدالی نہیں ہو, بے اعتدالی غلط ہے. اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایک کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھیں. اگر ایک آدمی نے مدرسہ بنایا, غریب تھا, بناتے ہی گاڑیاں آ گئیں, محلے والوں کی ذمہ داری ہے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے. اس کو فری ہینڈ آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کرپشن بھی ہوتی ہے, داڑھی والے بھی کرپشن کرتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں. ایک آدمی مسجد کا امام بنا, پھٹ پٹی سی بائک لے کے گھوم رہا ہے, امام بنتے ہی مسجد میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور امام صاحب دے مار 4.5 نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے. بدگمانی ہے کہ بیٹا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کنسٹرکشن کے کام میں ان کا بھی اپنا کھانچا کھلا ہوا ہو. تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ حضرت یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. انتظامیہ کو تو حق ہے نا, میں نے تو اپنی مسجد کی انتظامیہ کو بار بار حق دیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو میرے پاس گاڑی کہاں سے آئی, مجھ سے پوچھنے کا حق ہے آپ کو. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد کے نام پہ چندہ لے کے کھا رہا ہوں, یہ تو ہم نے حق دیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی والے, بار بار کہا بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ جب چاہو, میں آپ کو کلیئر بتاؤں گا. اگر آپ محتمم سے پوچھیں کہ بیٹا تمہارے پاس اتنا پیسہ, انتظامیہ پوچھے, ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ چلتے پھرتے گلی محلے میں کوئی بھی پکڑے کہ مولانا آپ کے پاس پیسہ, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا. مسجد کی مینجمنٹ یا مدرسے کی انتظامیہ یا محلے والے جن کا مدرسہ ہے, جو محلے کے جو بڑے لوگ ہیں, ہر نتھو پتو کو بھی ہم اجازت نہیں دے رہے, محلے کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ حق, کیا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے محلے میں مدرسہ ہے تو بڑے لوگ محلے کے, ہر آدمی نہیں, ہر نوجوان نہیں, بڑے لوگوں کو چاہیے کہ محتمم صاحب سے پوچھیں کہ محتمم صاحب یہ ہمارے محلے کا مدرسہ ہے تو اس کا جو اکاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے, آپ حساب ہمیں کلیئر کر کے دیں. ہم اپنے محلے کو جو ہے نا ناجائز کھاتوں کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. لوگ ایسا کرتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں تو 4 دیواری کھڑی کی, یتیم بچے لا کے رکھے اور نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. لوگ یتیموں کا منہ دیکھ دیکھ کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, ان کی جائیدادیں بن رہی ہوتی ہیں.
تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ فری چھوڑ دیں، نا نا. حضرت عمر سے جب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ لمبی قمیض آپ کے پاس کہاں سے آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ جن کے تقوی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ممبر پہ بیان کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ مال غنیمت میں اتنا لمبا کرتا آپ کو کیسے مل گیا، غنیمت میں تو ایسا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے بتایا میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا ہے. یہ حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا. آج آپ پوچھ لو کسی کوئی بھی اس طرح سے مدرسہ چلا رہا ہو، محلے میں محتمم بنا ہوا ہو، یا کوئی اس طرح مسجد کے نام پہ نوٹ چھاپ رہا ہو، آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں تو اس کو ایک دم لال پیلا نیلا غصے میں غضبناک ہو جاتا ہے. ایسا غضبناک جیسے پتہ نہیں آپ کیا کر دیا آپ نے اس کے ساتھ. جو یہ غضبناک ہونا اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا بولو ہے، اتنا نہیں ہے. بدگمانی سے بچانا ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی گزرے، آپ نے ان صحابی کو بلایا، فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں، کوئی نامحرم عورت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ کیسے شک کر سکتا ہوں. لیکن نبی نے ان کی ایمان کی حفاظت کی. بھائی بدگمانی ہو سکتی ہے، بدگمانی ہو سکتی ہے. تو ہمارے نبی کا ظرف تو اتنا بڑا کہ خود اپنے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی عقیدت اتنی ٹھونسی ہوئی ہے کہ نہیں میں اتنا نیک ہوں کہ میرے بارے میں قطعاً سوال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ اچار روٹی کھائیں، ہم کروڑوں کھربوں روپے میں گھومیں، آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں سے آیا یہ. تو ہم نہ تو ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہر ایک پوچھتا پھرے یہ گاڑی کہاں سے، یہ فلانا کہاں سے، اور نہ ہم اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ پوچھے. تو مسجد ہے تو مسجد کی انتظامیہ پوچھے، مدرسہ ہے تو مدرسے کی انتظامیہ پوچھے. ہمارے ایک استاذ مدرسے کے محتمم ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج. بدگمانی شروع ہو گئی کہ بھائی ہر سال حج پہ تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، تو ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے. ایسا تو نہیں مدرسے سے یہ والا کھاتا بھی کیا ہوا ہو کہ چونکہ محتمم کو مدرسہ چلانے کے لیے ایک روحانی قوت چاہیے، تو بعض لوگ نا اس طرح حلال کر لیتے ہیں، اور اس روحانی قوت کے لیے حج کرنا ضروری ہے. تو مدرسے کے مفاد میں حج کر رہا ہوں تاکہ میں نیک رہوں اور مدرسہ صحیح طرح چلتا رہے. تو پتہ چلا مدرسے کے لیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس میں حضرت جی کا حج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نیک تھے. جب ان پہ اعتراض کیا تو انہوں نے پورا بتا دیا کہ بھئی اس کا مدرسے کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں. پھر حضرت کہاں سے آتے ہیں، انہوں نے بتا دیا یہاں سے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہ ہر آدمی ان پہ اٹھ کے انگلی اٹھائے کہ ہر گلی محلے والا ہر سال کیسے حج کر رہے ہو، ہر سال کیسے حج کر رہے ہو، تو یہ غلط ہو جائے گا. ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا سب سے بڑا یہ زیادہ تر آپ کو پاکستان میں اور انڈیا میں ملیں گی یہ چیزیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے. عقیدت میں ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ آپ کے حضرت جی جو مرضی کرتے رہیں، بس چونکہ حضرت جی ہیں ان سے پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اور جب بدگمان ہوتے ہیں تو ایسے بدگمان ہوتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بے اعتدالی. قرآن نے کیسا زبردست اعتدال بتایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بغیر دلیل کے کسی پر الزام نہ لگاؤ. ادھر اعتدال کیا سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بتا رہے ہیں کہ یہ جس خاتون کے ساتھ میں اکیلے میں یہاں موجود ہوں، یہ خاتون میری زوجہ ہیں. یہ اعتدال ہے یا نہیں ہے؟ تو جب نبی اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں، بدگمانی کا موقع نہیں چھوڑ رہے، تو نبی کے بعد کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جا سکتا؟ پوچھا جا سکتا ہے ہر ایک سے کہ حضرت جی یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہے نا، یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ. اچھا، کمال کی بات یہ کہ جب ہمارے سیاسی لیڈروں پہ الزام لگتا ہے نا عدالت میں کہ آپ بتائیں کہاں سے پیسہ آیا، تو پوری قوم ساتھ دیتی ہے، ہاں جی پوچھو. لیکن اس جلسے میں جتنے لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس کہاں سے آیا، تو اپنے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو اس لیے بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. پیسہ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اور علماء کے پاس اگر پیسہ ہونا اسے دیکھ کے خوش ہوا کرو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں تو جلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں تو خوش ہونا چاہیے.
کیونکہ جو صحیح عالم ہوگا اس کے دل میں پیسے سے محبت نہیں ہوگی. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا بعض علماء لینڈ کروزر میں آپ کر رہے ہیں ایسے فخر سے گھوم رہے ہیں, یہ کچھ بھی فخر نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے مٹی ہے, کھلونے ہیں, جھنجھنے ہیں, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو ان کی نظر میں ان چیزوں کی نہیں ہوتی. یہ آپ کو لگ رہا ہے چونکہ آپ کے دل میں بہت سو کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے, کچھ بھی نہیں, 2 ٹکے ہیں, یہ گاڑیوں کی کیا کھلونے ہیں, یہ ابھی کل مر جائیں گے, ختم. ان کی نظر میں 1000 گز کے بنگلوں میں اور جھونپڑیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. بھوک کے وقت دال کی جو لذت ہے نا, وہ بغیر بھوک کے وہ بکروں میں لذت نہیں ہے. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا, مرغے پھوڑتے ہیں. غریب آدمی جو شدید بھوک میں ہو نا, اس کو جو مسور کی دال کھانے میں مزہ آتا ہے, وہ مرغے پھوڑنے والے کو نہیں آتا مزہ. مالدار کو تو بھوک لگتی نہیں ہے, وہ تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا کیونکہ ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی نا. غریب تو بیچارہ بھوک کا عادی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پہلے گیس کا بل جمع کراؤ, اس کے بعد گیس آئے گی تو پھر چولہے پہ انڈا پکے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, اس سے آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آئے گا کہ دولت کی محبت نہیں ہوتی. حضرت فرماتے تھے کہ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی سفر پہ جاتا, تو جب کسی مالدار کے گھر میں جاتا نا, جس کا بڑا لگژری گھر ہوتا, بہت بڑا بنگلہ, 1000 گز کے بنگلے, بہت خوبصورت, تو جب میں وہاں جاتا تھا تو میرے دل میں ایک انقباض پیدا ہوتا تھا, ایک دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ یار یہ اتنی دنیا, اتنا ساز و سامان اس مسافر خانے میں اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے بھائی. یعنی میرا دل کیا ہوتا تھا, تنگ. لیکن میں دیکھتا تھا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, ان کا دل تنگ نہیں ہوتا تھا, وہ چلے جاتے تھے. کہتے تھے حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب کی حالت ہے نا, یہ میری حالت سے بہتر ہے, کیونکہ میں ابھی نیا دین پہ آیا ہوں, تو دنیا پرستی مجھے اچھی نہیں لگ رہی, یعنی دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہے. لیکن جب انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے تو دنیا کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. کہا یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی نظر میں اس بنگلے سے ان کو کوئی طبیعت خراب بھی نہیں ہو رہی, ویلیو نہیں رہی ہے. ہماری نظر میں ویلیو ہے, تبھی دیکھ کے ہم دیکھو. اس کی مثال ایسے ہے, آپ جب کسی کوئی دشمن ہو لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہو, تو آپ کو اس دشمن سے نفرت ہوگی نا. لیکن جب آپ کا مقام اتنا اونچا ہو جائے کہ آپ اس سے کئی گنا طاقتور ہو جائیں, تو وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا, اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ پہ اثر نہیں پڑے گا. تو جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے تو پہلے اسٹیپ میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بنگلے, دولت, مرغے, کباب, پراٹھے دیکھ کر اس کو نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہے مسافر خانہ, اور ادھر کباب پراٹھوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. لیکن جب اس سے ایک اسٹیپ اوپر جاتا ہے, اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے اور دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی, پھر لینڈ کروزر, رکشا, FX اور WR اس کی نظر میں برابر. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کسی محفل میں تھیں, کہا جاتا ہے, اور بھی بڑے بڑے اس زمانے کے مشائخ تھے, تو کسی شخص نے آ کے دنیا کی برائی شروع کر دی, یہ دنیا مسافر خانہ, اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. تو وہاں کوئی بزرگ تھے, انہوں نے کہا اس کو محفل سے نکالو, یہ دنیا پرست ہے. یہ کیا ہے, یہ دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں. کسی نے کہا یہ تو دنیا کی برائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ویلیو دے رہا ہے تبھی تو برائی کر رہا ہے نا. یہاں سارے نیک لوگ بیٹھے ہیں, ہم تو دنیا کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے, ہم تو برائی اتنی بھی لفٹ نہیں کرانے کے لیے تیار کہ اس کو ہم برائی سمجھیں. یہ تو کیا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ جب چھوٹے ظرف کے ساتھ دیکھو گے نا کہ اتنا بڑا بنگلہ, اتنی بڑی گاڑی, یہ عیاشی, چھوٹے ظرف کے ساتھ یہ چیزیں واقعی اعتراض. جب بڑا ظرف ہو جاتا ہے تو یہ گاڑی واڑیوں کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنگلے, گاڑیاں صرف شادیوں کی رہ جاتی ہے آخر میں, معذرت کے ساتھ.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، دنیا سب ساز و سامان ہے، ختم ہونے والا، فنا ہونے والا. یہاں کی لینڈ کروزر، بنگلے، گاڑیاں، پراٹھے، یہ جو میرا گلا بیٹھا رہتا ہے پراٹھوں کی وجہ سے بیٹھا رہتا ہے، اور یہ سب 2 ٹکے کی چیز ہے، ختم ہونے والا. اس میں بیوی بھی داخل ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خیر متاعها المرأة الصالحة. لیکن ان میں بھی ہے تو مسافر خانہ، لیکن ان میں بھی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیک زوجہ. تو فوکس کیا کرو سب سے پہلے کس کو؟ نیک بیوی کو فوکس کرو. نیک بیوی مل جائے پھر جھونپڑی میں رہو، مزے کی زندگی ہوگی. نیک بیوی نہ ملی نا تو لینڈ کروزر میں ہی دھکا مار کے اتارے گی تمہیں. ہم نے دیکھا لینڈ کروزر میں طلاقیں ہوئی ہیں. ہاں، بیگم کو لینڈ کروزر میں لا کے گھما رہا ہے، وہیں پھٹا ہو گیا. ادھر یہ یوں کیوں چلا رہا ہے، یوں کیوں نہیں چلا رہا ادھر موڑ میری ماں کے گھر کی طرف، تو اپنے ابا کے گھر کی طرف کیوں جا رہا ہے، وہیں پھٹا ہوتا ہے. میرے پاس بڑے بڑے مالدار، ایک تو پرانا قصہ، ایک صاحب آئے، ان کا بہت بڑا شو روم تھا. کہاں تھا یہ نہیں بتاؤں گا، پھر وہ سمجھ جائیں گے نا. آپ لوگ تو نہیں، خیر کوئی ایسا نہ ان کے ریلیٹیو سمجھ جائے. دوسرے کنٹری میں بہت بڑا گاڑیوں کا شو روم. بیگم کو انہوں نے حج بھی کرا دیا، بیگم کو انہوں نے کروڑوں روپے میں کھلایا، لیکن وہ بیچارہ بد اخلاقی کی وجہ سے نا بیگم کی ایسا میرے پاس ایسے کانپتا ہوا آیا تھا. میں نے کہا یار اتنا پیسہ اس بندے کے پاس ہے، زندگی برباد. اس سے وہ غریب خوش قسمت ہے جس نے کسی اچھے خاندان میں شادی کر لی. اچھے خاندان میں شادی، وہ رکشہ چلا رہا ہے، پھٹ پھٹے رکشے میں جب آتا ہے گھر میں تو بیگم سر پہ سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے. تو خیر بات کو سمیٹ کے بس جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ ایک غربت تو ہمارے پیغمبر کی تھی، اتنا بڑا ظرف کے پیسہ رکھا ہی نہیں، اور اس کی وجہ کیا؟ اللہ نے آپ پر یہ الزام ہی نہیں ہونے دیا کہ پھر ہمیں اس کی وضاحتیں دینی پڑیں. لیکن اصولی طور پر شریعت مال رکھنے کو منع نہیں کرتی، مال رکھنے کو منع نہیں کرتی. حضرت عثمان غنی مالدار تھے، بہت مالدار تھے، تھوڑے نہیں تھے. حضرت ابو بکر تھوڑے مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھوڑے مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ. اور بہت سارے صحابہ، ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ تحقیق کی کہ ان صحابہ کے سرمایوں کا ہم اندازہ لگائیں تو اربوں اربوں روپے بن رہے تھے. لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے 2 چیزوں میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ایک مالدار تو وہ جو میں نے بتایا، دوسرے مالدار میں جلدی ریوائز کر دوں. دوسرا مالدار وہ غریب وہ ہوتا ہے، دوسرا غریب جو اپنی کاہلی کی وجہ سے کیا ہو؟ غریب ہو. اس غریب کے خلاف یہ بھی سے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور وہ جو جس موٹیویشنل وہ جو ٹک ٹاکر ہے، کون ہے، اس نے گالیاں دی ہیں نا انگلش میں کچھ غریبوں کو، ایک ابھی نیا آیا اس نے گالیاں دی ہیں. تو اس کو آپ جتنی مرضی گالیاں دو کم ہے. یہ سستی کی وجہ سے غریب ہے، کم بخت اٹھتا ہی نہیں ہے، ٹھڈے مار مار کے اس کو گھر سے باہر اس کا باپ نکالتا ہے. دکان پہ جا کے بیٹھ، تو کچھ پڑھ لے، کچھ کر لے، یہ نہیں کرے گا. یہ بنٹے کھیل رہا ہے، اسنوکر، ڈبو، پان، گٹکے، گٹر کے ڈھکن. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو غریب ہے، تو یہ جو غریب آپ کے گھر میں اس ٹائپ کا کوئی نوجوان غریب ہو نا، تو کیا کرنا چاہیے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یوٹیوب پہ آج ہر چیز. میں ایک واقعہ سناؤں گا بس آپ کو، تاکہ میرے اوپر بلی نہ آئے. کیونکہ یوٹیوب پہ نا لوگ کلپ چلا کے کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے نا شدت پسندی پھیلا رہا ہے اور تشدد پھیلا رہا ہے اور وائولیشن وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نا، پھر وہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کام بالکل نہیں کرنا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جس نے کیا غلط کیا. کیونکہ آج کل بہت لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ چیزیں نکال کے نا پھر بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، چینل اڑا دیتے ہیں. یوٹیوب کی پالیسیوں کی بھی خلاف ہے نا یہ کہ آپ مار دھاڑ کی باتیں کریں اور لوگوں کو کہیں کہ مارو پیٹو. بالکل بھی نہیں مارو. جس بندے کا واقعہ میں بہت غلط کیا جلدی سے سنا دوں. میں دارالفتاء والارشاد میں ناظم آباد نمبر 7 میں ہم پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے سامنے پنجاب سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کی بیکری تھی. آپ کو پتہ ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں محنتی بہت ہوتے ہیں، پنجابی لوگ جو نا بڑے محنتی ہوتے ہیں کاروبار میں. وہ لوگ آئے ہمارے سامنے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بیکری کی شاپ خریدی. پیچھے ان کا چھوٹا سا وہ تھا جہاں وہ کیک وغیرہ خود بنایا کرتے تھے. وہ اتنے محنتی تھے، 4-5 بندے تھے، ایک والد، 2 بیٹے ان کے اور ایک کزن وزن. وہ تھوڑے دنوں میں نا چھا گئے، ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانا شروع کر دیا ماشاءاللہ اپنی محنت سے.
ہم جاتے تھے ناشتے کے لیے کہ باہر خانی لینی ہے, کبھی کیک لینا ہے, کبھی بسکٹ لینے ہیں, طلبہ خریدتے تھے ان سے. کسی اور بیکری پہ ہم نہیں جاتے تھے, ہمیں پتہ ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے نا, اس کو بولو 6 بسکٹ یعنی 1 پاؤ بسکٹ, تو بسکٹ لانے میں ٹائم لگے گا. یہاں جاؤ ٹھگا ٹھگ ٹھگا, اور بسکٹ بھی تازہ بالکل فریش, ادھر اتنے چولہے سے گرم گرم. میں کہتا تھا یار یہ بڑے محنتی, اور صبح صبح ایسے 4 بجے سے اٹھے ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ اب ظاہر جب کاروبار بڑھتا ہے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں نا, تو یہ جو ان کے سربراہ تھے نا, انہوں نے اپنے ایک اور بیٹے کو بلا لیا, ایک اور بیٹے کو بلایا. جب ایک اور بیٹے کو انہوں نے بلایا تو ہم جاتے تھے, اس سے کہتے تھے بھائی آدھا کلو باہر خانی دے دو. وہ یوں کھجا رہا ہے, دیکھیں باہر خانی, پھر یوں کر رہا ہے, پھر جا رہا ہے ایسے پوستیوں کی طرح چلتا ہوا, پھر یوں نکال رہا ہے, پھر چیک کر رہا ہے, پھر کسی سے بات کر رہا ہے, اور بھائی کیا حال ہے. اس زمانے میں موبائل فون کا زیادہ استعمال تھا نہیں, ورنہ تو بالکل ہی لیٹ جاتا وہ نا, اگر موبائل فون ہوتا نا. اب اس کا باپ اور بڑے بھائی اس کو بول رہے ہیں بیٹا ذرا اسپیڈ دکھا یار, کسٹمر سے ایسے نہیں نمٹا جاتا جس طرح سے تو کاروبار کر رہا ہے. اچھا ابو بتاتا ہوں, اب اچھا میں بسکٹ لے کر آ رہا ہوں, اچھا میں یہ کروں. ہم دیکھ رہے ہیں 15-20 دنوں سے یہ اسی طرح چل رہا ہے, اور اس کے باپ اس کو بار بار بیٹا ایسے بزنس نہیں ہوتا, بیٹا ایسے کاروبار نہیں ہوتا. جب تجھے کسٹمر نے کہا بسکٹ لا تو اسپیڈ سے جا, اسپیڈ سے آ, ایک دم ہٹ ہٹ. وہ چل ہی نہیں رہا تھا سالا, حالانکہ تھا بالکل نوجوان ینگ. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں سست نا اس کو. اگلے دن میں آیا تو وہ اس کی اسپیڈ بھی وہی. میں نے کہا یار زیرا پلس بسکٹ میں شوق سے کھاتا تھا, میں نے کہا یار ذرا زیرا پلس بسکٹ, ٹھک ٹھک ایک دم گیا سیکنڈوں میں, جیسے نہیں بوتل کا جن, کیا حکم ہے میرے آقا, ایسا اسٹائل ہو گیا اس کا. ادھر بسکٹ بولے یہ بسکٹ, ادھر بولا کیک یہ کیک, سب کو نمٹا رہا ہے ایسے اسپیڈ کے ساتھ. میں نے کہا بھائی کل تک تو ایسے پوستیوں کی طرح چل رہا تھا, ایک دم کیا ہو گیا, کوئی کیا نسوار کھلا دیے اس کو, یا کوئی نشے کا انجیکشن کیا لگا دیا اس کو. تو وہ مجھے سائڈ پہ اس نے کہا کہ طبیعت سے دھویا اس کو. کیا کیا 2 ہفتے سے ہم اس کو آرام آرام سے سمجھا رہے تھے, اس کی سمجھ میں بات. اس کو ہم نے کمرے میں لے جا کے بڑے بھائی نے اور ابا نے مل کے طبیعت سے دھویا ہے. یہ بالکل بھی نہیں کرنا یہ کام آپ, یہ میں بتا دوں آپ, کیونکہ اخلاق سے دین پھیلا ہے دنیا میں. دین کس سے پھیلا ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. وہ اب سمجھا رہے ہوتے محبت سے, اب تک سمجھا ہی رہے ہوتے, اس کو 20 سال گزر گئے اور سمجھا ہی رہے ہوتے. تو آپ کے بچوں میں اس طرح کی اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ نے اس کو آب زمزم سے نہلانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اکیلا ابا یہ کام نہ کرے, کیونکہ اس کے خلاف پھر بیٹا باغی بنتا ہے آج کل کے دور میں. پورا خاندان مل کے دھوئے گا تو کسی ایک پہ بلی نہیں آئے گی. چچے مامے تائے سارے آ جائیں اور ایک دفعہ اس کو طبیعت سے دھو دیں, انشاءاللہ صلو علی الحبیب. صحیح نہ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس غریب کے خلاف جتنے بھی بیانات کریں, اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر غریبوں کی جو اقسام ہیں وہ یہ والی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پائی جا رہی ہیں, اور یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے, جس کی وجہ سے ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے کو جا رہا ہے. تو یہ والے غریب کے ہم بالکل بھی قائل نہیں ہیں. تو خیر وقت ہمارا پورا ہو گیا, پھر قسمیں پھر رہ گئیں. پھر یہ قسمیں اتنی زبردست ہیں, اگلے ہفتے پھر چلا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی چاندی مرد کے لیے جائز ہے, یعنی انگوٹھی جائز ہے مرد کے لیے چاندی کی, اور جائز نہیں. کتنے تولہ؟ میرا خیال ہے 0.6 گرام کچھ ایسے بنتا ہے, میں مجھے پوری وہ یاد نہیں ہے کتنے گرام. وہ میں آسک مفتی طارق مسعود جو میرے مسائل کا چینل ہے نا, اس پہ کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے. اس پہ زرقون پتھر لگوانا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے قسمت بدلتی ہے, بھی حرام ہے, ناجائز ہے. زینت کے لیے پتھر لگا سکتے ہیں آپ, لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے یہ ہو جائے گا, پتھروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھتے ہو؟ اور یہ عقیدہ بھی شرکی عقیدہ ہے. مفتی صاحب برائے مہربانی, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کن صورتوں میں بیان ہوئی ہے؟ کون سی آیات ہیں بتا دیں. بہت ساری آیات ہیں یار.
سب سے زیادہ تو ایک آیت جس میں سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان ہوئی ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے. مفتی صاحب اسلام میں کسی غریب لڑکی سے شادی کر کے اس کی کفالت کرنا اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ کی ہونے والی ساس کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہے میرے بھائی، مجھے ایسا لگ رہا ہے. بعض لوگ نا مجھے پرچی لکھ کے دیتے ہیں، کہیں پیغام بھیجا ہوا ہوتا ہے، سیٹنگ چل نہیں رہی ہوتی نا، مجھے پرچی لکھ کے دیتے ہیں کہ کیا، میں بتاتا ہوں بہت ثواب ہے، بہت ثواب، پھر جا کے دیکھو بہت ثواب ہے، کر دو رشتہ. تو ان کا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہوتا ہے یہ، جو کچھ کروانا ہوتا ہے مجھ سے ریکارڈ کروا کے اپنے سسرال میں سنا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی بڑی ثواب کی بات ہے غریب لڑکی سے شادی کر کے اس کی کفالت کرنا. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور غریب سے ہمارے نبی نے تو بہت ساری غریب عورتوں سے نکاح کیا اور ان کی کفالت بھی کی. حالانکہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کیسے کفالت کی ہے بھائی؟ جتنا ہے اسی میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، ان کے تو بچے بھی یتیم تھے. انہوں نے کہا میں آپ سے کیسے نکاح کروں، آپ نے پیغام بھیجا ہے، میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انا اسن منکا، میری عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے، اور رہا بچوں کا مسئلہ تو ان کو بھی لے آؤ. تو حضرت ام سلمہ کے بچوں کو تو ہمارے نبی نے پالا ہے، یتیم بچوں کو. تو اتنی غربت میں یتیم بچوں کو ہمارے نبی پال سکتے ہیں، تو ہم کباب پراٹھے کھا کے کیوں نہیں پال سکتے؟ اچھا بھائی بہت ثواب ملے گا، بھیج دو پیغام اور سسر کو سنا دو. یہ انہوں نے لوگ بتاتے ہیں اپنے سسر کو، میں آپ کی بچی چونکہ غریب ہے اس لیے کر رہا ہوں ایکچولی ٹھیک، ورنہ میرا اور کوئی مقصد، شادیوں کا تو مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے. لیکن ایکچولی مفتی صاحب سے بیان میں ہم نے سنا ہے کہ غریب سے شادی کرو نا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی امیر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ کوئی غریب دینے کے لیے تیار ہو. ایک غریب رشتہ مل رہا ہوتا ہے. تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پرچی دی ہے. مفتی صاحب ساری دنیا جانتی ہے، ابھی وہی اللہ خیر. مفتی صاحب ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ آج کے مشہور معروف عالم دین، اور میں آپ کو 6 سال سے سن رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں آپ سے اپنا نکاح پڑھواؤں اور آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے. جب آپ نکاح پڑھوائیں گے نا اپنا، تو میں دولہا کے ساتھ سیلفی لیتا ہوں. دولہا کی ایک خوشی کا دن ہے، اگر اس کو لینی ہے سیلفی، نہیں لینی تو وہ اس کی مرضی ہے، ہر ایک کو شوق بھی نہیں ہوتا. تو چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دولہا چپک جاتا تھا کہ سیلفی 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 سیلفی، تو پھر میں نے خود ہی آفر کر دی، یار جب نکاح ہم سے پڑھوا رہا ہے تو بیچارہ عزت دے رہے ہیں نا ہم کو کہ محبت میں، اور ہم کہیں جاتے بھی نہیں نکاح پڑھانے، ادھر ہی مسجد میں آ جا بھائی پڑھا دیں گے. تو پھر میں اس کو سائڈ پہ بلا کے خود اس کو ایک سیلفی دے دیتا ہوں. تو آپ کی جب شادی ہوگی تو یہاں رابطہ کر لیے گا ولی سے، نکاح ہم پڑھا دیں گے اور آپ کے ساتھ ایک سیلفی بھی لے لیں گے. لیکن یہ سیلفی ڈینجرس ہو سکتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کا ذریعہ بن سکتی ہے. ابھی آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. جامعۃ الرشید میں ایک میاں بیوی آئے، جوڑا آیا، وہاں ایک سینئر مفتی تھے، ان کے پاس اپنا جھگڑا لے کے آیا. ان سینئر مفتی صاحب نے مجھے خود سنایا یہ واقعہ. جھگڑا یہ تھا میاں بیوی کا، وہ دونوں کے بیٹھے نمٹانے کے لیے. جھگڑا یہ تھا کہ شوہر یہ کہہ رہا تھا کہ میں دبئی میں رہوں گا، اپنی بیوی کو وہاں لے جاؤں گا. بیگم یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں پاکستان میں رہیں گے ہم دونوں، میں دبئی نہیں جاؤں گی. تو یہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی دبئی کی تو لگژری لائف ہے، آپ چلی جاؤ، کیوں شوہر کی بات نہیں مان رہی؟ تو بیوی نے کہا یہ وہاں آفس کے بعد فارغ ہوتے ہیں، سارا دن مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سارا دن مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں پہ. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کہہ رہے مجھے بھی ہنسی آئی. لگژری لائف چھوڑ رہی ہے عورت، دبئی جیسی لگژری لائف، کہ شوہر خراب نہ ہو جائے. مفتی طارق مسعود صاحب کا سارا دن بیان سنتا رہتا ہے، بگڑ جائے گا یہ وہاں جا کے. ماحول سے نہیں بگڑ رہا کہ وہاں بے پردگی ہے، یہ خطرہ نہیں ہے. ان کو خطرہ ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بگڑے گا، ایک اور شادی نہ کر لے وہاں پہ. تو اس لیے میرے بھائی دولہا سیلفی لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سیلفی لے کے بیوی کو دکھائیں گے نہیں، کوئی مسئلہ ہوا نا کوئی روپ ڈالنا ہوا پھر دکھائیں گے. دیکھ رہی ہے انسان بن کے زندگی گزار، ان سے بھی میرے تعلقات ہیں. تو وہ ایک دم کہ بس ٹھیک، بس ایسے ہی صحیح ہے، بہترین ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، دوبارہ یہ نہ دکھانا.
مفتی صاحب، اگر کوئی شخص اپنے مالدار ہونے کی حیثیت سے، علم ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ کہتا ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں ہر چیز میں، تو کیا یہ جملہ تکبر میں آئے گا؟ اس میں انسان کی نیت کا دخل ہے، سیاق و سباق کا دخل ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ نارملی تو یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہے. میں تم سے بہتر ہوں، یہ تو بہت ہی خطرناک جملہ ہے نا. ہاں یہ کہنا چاہیے بھائی مالی لحاظ سے میں تم سے بہتر ہوں، تو یہ یعنی اس کو ڈیفائن کریں نا، ہر لحاظ سے کون کسی سے بہتر ہوتا ہے یہ کہا جائے، اور یہ بھی بلا وجہ نہ کہے، کوئی ضرورت ہو تو پھر کہہ سکتا ہے انسان. مفتی صاحب برائے مہربانی قیامت کا تذکرہ قرآن کی کن صورتوں میں ہے؟ بھائی یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کرو، فوراً ریفرنس کے ساتھ بتا دیں گے یہ آیت نمبر، یہ آیت نمبر یہ. میں تو دیکھ کے بتاؤں گا نا. قیامت سورہ قیامہ ہے، اس کا نام ہی قیامت ہے، تو سورہ قیامہ میں قیامت کا تذکرہ ہے. زیادہ تر مکی صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے. یہ جو آخری 15 پارے ہیں نا، ان میں قیامت کا تذکرہ زیادہ ہے، پہلے والے 15 پاروں میں کم ہے. جو مکی صورتیں ان میں زیادہ تذکرہ ہے. 30ویں پارے میں زیادہ تذکرہ ہے قیامت کا. مفتی صاحب کیا کوئی شخص توحید پر تھا اور دنیا سے چلا گیا، کچھ گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو کیا بروز قیامت جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا؟ جی ہاں، اگر کسی کی توحید پر موت واقع ہوئی ہے تو گناہوں کی سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جنت میں جائے گا. اللہ اپنے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو برابر نہیں رکھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان جو گناہ گار تھے وہ جہنم میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا کافر ان کو طعنہ دے گا کہ یار تم تو مسلم تھے، تم تو خدا پر اور پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے، تو انجام تو ہم دونوں کا سیم ہی ہے. تو اس وقت اللہ کو غضب، غیرت آئے گی کہ جو مجھے مانتے تھے میں ان کو ان لوگوں کے ساتھ کیوں چھوڑوں جو مجھے نہیں مانتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ نکالے گا توحید پرستوں کو کہ جتنے بھی گناہ گار تھے لیکن چونکہ مانتے تھے. اس لیے میرے بھائی گناہ اگر اول تو گناہ ہونے نہ دو، ہوتا ہے تو اکڑو نہیں، اس پہ اچھائی کا لیبل نہ لگاؤ، مانو اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں غلطی پر ہوں. آج بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو بتائیں غلط ہے تو وہ اکڑن دکھانے لگتا ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی اس پہ عذاب قبر ہوتا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کہتا ہے ابے جب قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ تو آپ یعنی عذاب قبر کی توہین کر رہے ہو نا. میں نے کہا جب قبر میں جاؤ گے تو صرف دیکھا ہی جائے گا، اس وقت توبہ کی مہلت نہیں ملے گی. تو مذاق نہ اڑاؤ میرے بھائی. اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو رہا ہے، مانو اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. کوئی عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے، یہ نہ کہے کہ ہم نے بڑی دیکھ لی ہیں پردے والیاں کیسی ہوتی ہیں، اور کوئی پردہ وردہ یہ پرانے لوگوں کی پرانی باتیں ہیں. نہ بولے بھائی میں پردہ نہیں کر رہی، میں غلط کر رہی ہوں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے. آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہا بھائی ہم نے بڑے داڑھی والے بھی دیکھ لیے سب چور ہوتے ہیں، اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اب داڑھی واڑی کچھ نہیں بھائی. آپ بولو یار میں غلط ہوں، داڑھی نبی کا حکم ہے، میں نہیں رکھ رہا، دعا مانگو اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو برائی پہ اتراؤ نہیں، کبھی بھی اتراؤ نہیں برائی پہ. تو آج مسئلہ یہ ہونے لگا ہے کہ اس پہ فخر کرنے لگے ہیں. یہ فخر یہ کفر ہے، فخر کرنا. اس پہ اللہ نہیں بخشے گا. اللہ کہے گا تجھے تو اپنے جرم پہ ندامت ہی نہیں تھی. جس کو ندامت ہے اس کے بخشے جانے کا امکان ہے. اس کا بھی امکان ہے اللہ بغیر سزا کے ہی معاف کر دے، امکان ہے. قاعدہ تو یہی ہے کہ نہیں کرے گا معاف، لیکن امکان ہے کہ اللہ ویسے ہی. غریبی میں بھی تو کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں نا بھائی. غریبیاں ہر جگہ چلتی ہیں، صرف کراچی کے ہوٹلوں میں نہیں ہیں. اللہ کے یہاں بھی غریبیاں چلیں گی. 4 آدمی جا رہے ہیں، اللہ کہیں گے خاندان کا ایک فرد غریبی میں لے جا. ٹھیک ہے، یہ 4 تو اپنے اعمال سے جا رہے ہیں، ایک غریبی. تو غریبیاں وہاں بھی چلیں گی، لیکن آپ اپنے آپ کو اس غریبی میں نہ لے کر آؤ، توبہ کرو. کیونکہ اگر غریبی نہیں ہوئی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بڑے وہاں کا جہنم کا عذاب ہے بھائی. کوئی چھوٹا عذاب تھوڑی ہے وہ، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو. تو اس لیے گناہوں سے بچو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو. بار بار ہو رہا ہے، بار بار توبہ کرو. اچھا ایک تو یہ بڑا جرم ہے کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں دین کا، اور کہیں یار یہ کچھ سب مولویوں کی باتیں ہیں اور پردہ وردہ اور بد نظری، یہ سب فضول باتیں ہیں. یہ خطرناک. دوسرا ایک خطرناک اور بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ یار بس میں اسی گناہ میں اب زندگی گزاروں گا، یار مجھ سے نہیں چھوٹتا. یہ بڑا ڈینجرس ہے. نہ آپ ایک گناہ
ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو. آپ بولو میں لڑتا رہوں گا ساری زندگی. یہ نہ کہو کہ اب مجھے بد نظری کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, یار اب چھوڑو یار, بس کمپرومائز نہ کرو. نہ 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 نہ, سمجھ رہے ہو. بعض لوگوں کو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے, توبہ کرتے ہیں, پھر فلم دیکھ لی, پھر توبہ کی, توبہ کر کے کہتے ہیں یار ہم سے نہیں چھوٹتی, اب جی بھر کے دیکھتے رہو بس. یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. بولو چھوڑنے کی کوشش میں موت تک لگا رہوں گا, لگا رہوں گا. پھر کوشش کرو, اپنے آپ کو سزا دو, روزے کے ذریعے, نفل نماز کے ذریعے, پینلٹیاں لگاؤ اپنے اوپر, علماء سے تعلق قائم کرو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. پھر ہو جاتا ہے. پھر ایک صاحب نے کہا میں فحش فلمیں دیکھنے کا عادی تھا, میں حج کر کے آیا, میں نے توبہ کی, پھر مجھ سے جرم ہو گیا. وہ اتنا مایوس کہ یار جب حج سے نہیں چھوٹ رہا تو اب کیسے چھوٹے گا. میں نے کہا بھائی پھر حج کر, ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں حج کے, تبلیغ میں نکل جا, توبہ کر. کیوں آپ لڑتے رہو شیطان کے خلاف. اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے کہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ, کیونکہ ہم جہنم پہ کمپرومائز بولو نہیں کر. ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ کہ اللہ ٹھیک ہے اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, اب تو مجھے اللہ تو گناہ پہ جہنم کی وعید ہے بھائی. آگ پہ کون تیار ہو جاتا ہے کہ دیکھو کوئی شخص آپ کو ایک گھڑا ہے جس میں آگ جل رہی ہے, دھکیل کے لے کے جا رہا ہے, آپ نے پورا زور لگا دیا, لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو گھسیٹ رہا ہے, اور آپ کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے پنجہ نہیں چھڑا سکتا, تو کیا آپ اب آرام سے جانا شروع ہو جاؤ گے کہ بھائی چھوڑو مجھے, اب میں تو اب بھاگ تو سکتا ہی نہیں ہوں, چھوڑو مجھے پتہ ہے کچھ نہیں, چلو میں خود اب آرام سے جا رہا ہوں, اس ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. ایسا کرو گے؟ آخری دم تک آپ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرو گے, جبکہ آپ کو یقین بھی ہوگا کہ نہیں چھڑا سکتا میں. تو جہنم کی آگ بھی ایسا ہی ہے. جہنم سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری. تو شیطان بار 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 گناہ کروا رہا ہے, آپ کو یقین ہو گیا بالفرض, اول تو یقین ہونا نہیں چاہیے ایسا, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, مایوس نہیں ہو انسان. بڑے بڑے لوگوں سے بڑے بڑے گناہ چھوٹے ہیں. آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا, پھر بھی آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی. مرتے دم تک بھی جو ہے نا آپ آخری کوشش کرو, یار میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. حتیٰ کہ جس دن موت ہوئی نا اس دن بھی فلم دیکھ کے مرے آپ, اللہ نہ کرے, لیکن آپ کو احساس ہو گیا اب دوبارہ کوشش کروں گا میں, اب پھر جا رہا ہوں سہ روزے میں, تبلیغ میں, یار اب تاکہ یہ عادت چھوٹ گئی تھی دوبارہ نہ آئے. یہ آپ کے یہ بھی چیز آپ کے میزان میں ایڈ ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. وہ فلمیں بھی ایڈ ہو رہی ہیں, گناہ بھی, ان سے بھی آپ خوش نہ ہو جائیں کہ بہت اچھا ہو گیا, مفتی صاحب نے کہا آخری دن بھی فلم دیکھ کے مرا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ گناہ ایڈ ہو رہا ہے تو چھوڑنے کی کوشش بھی ترازو میں نیکیوں میں ڈالی جا رہی ہے. تو اللہ کہے گا کوشش کر رہا تھا, تو امید ہے شاید اللہ بخش دے اس کے پہ, یار کوشش میں لگا ہوا. لیکن ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے, اگر ہتھیار ڈال دیا بھائی مجھ سے نہیں چھوٹتا, اس کا مطلب آپ اللہ کی نظر میں بے حیا اور بے غیرت لوگوں میں شامل ہو گئے. بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ جو مانتا ہو کہ میں بے غیرت ہوں, فخر کرتا ہوں. غیرت آنے جانے والی چیز ہے, جس کی بے عزتی ہو تو کیا کہے عزت آنے والی چیز ہے. ایک گالی دوبارہ دے دیں آپ مجھے, لیکن عزت دار آدمی ایک گالی سنے گا تو غصہ آئے گا اس کو, بھائی کیا کر رہا ہے یار, تو کوشش کرے گا کہ یہ گالی دوبارہ نہ دے. تو یہ لڑتے رہو. تبھی اس کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے کہا ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو. یہ ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری خواہشات, یہ بھی پہلوان ہے, یہ ہمیں بار بار پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیتے ہیں. اکثر ہمارا نفس ہم پہ غالب آتا ہے. ہم یعنی یہ رنگ میں نا ہماری لڑائی ہو رہی ہے کس سے؟ اپنے نفس سے, اپنی چاہتوں سے ہمارا پھڈا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نفس ہم سے گناہ نہ کروائے. جو مسلمان ہے وہ تو یہ چاہے گا. نفس کیا چاہتا ہے, خواہشات کیا چاہتی ہیں؟ گناہ ہو جائے. اکثر ہماری خواہشات ہمیں پٹخ دیتی ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں. تو اس پہ حضرت مجذوب نے کہا نہ چت کرنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا, بالکل اس کو پٹخ دینا, کہ نفس کے پہلوان سے اگر تو اکھاڑے میں اس کو زمین پہ پٹخ کے شکست نہیں دے سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. کم بات ایسے بھی نہ ہو جائے کہ آپ کا نفس بولے کہ یہ کر, اچھا میں یہ کر رہا ہوں, یہ والی فلم دیکھ لے, اچھا میں دیکھ رہا ہوں, گٹکا کھا لے, کھا لیا جا کے, ڈبو کھیل لے, کھیل لیا جا کے, نماز چھوڑ دے, چھوڑ دی, چوری کر لے, کر لی, ابا کے سامنے چیخ دیا. آج کل تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے نا, جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے آدمی.
تو حضرت مجذوب نے بڑا پیارا شعر کہا، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ کبھی اس نے گرایا تو ایک آدھ دفعہ تو بھی تو کک تو مارنا اس کو، باکسنگ میں 20 مکے اس نے تیری ناک پہ لگایا تو ایک مکہ تو اس کے گھٹنے پہ ہی لگا دے اگر وہ ناک پہ نہیں لگانے دے رہا۔ ابے رنگ میں آپ کو لا کے پہلوان کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ اتنے سے وہ بہت بڑا ہے، تو تھوڑا سا تو ہاتھ پاؤں مارو گے نا، ایسے تو نہیں جیسے ہی وہ آیا چارلی چپلن کی طرح آپ بھاگ گئے ہیں۔ وہ چارلی چپلن کا شارٹ کلپ کسی نے بھیجا ہے پرانا، دیکھا ہے نا، وہ کسی باکسنگ کے اس میں لا کے نا وہ کھڑا کر دیا، آگے بہت بڑا باکسر ہے، اب اس نے دیکھا تو بہت بڑا باکسر ہے، تو یہ امپائر کے پیچھے چھپ گیا۔ اب باکسر کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کو مکہ ماروں، تو 2-4 مکے اس نے امپائر کو ہی مار دیے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مسلسل کس کے پیچھے جا رہا ہے، اسی کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ پرانے زمانے کے نا کچھ چیزیں آج کل لوگ یوٹیوب پہ فیس بک وغیرہ پہ شیئر کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ، تو آپ نے لڑائی کرنی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو ایسے پھڈے کا فائدہ کیا جس کا کوئی رزلٹ ہے نہیں، کیا خیال ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ نفس ہی ہم پہ غالب آئے گا، ہم تو غالب آ ہی نہیں سکتے، تو کیا فائدہ لڑنے کا؟ جیسے کوئی آگ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہو، گڑھے کی طرف، اور آپ کو پتہ ہے 6 مضبوط آدمی مجھے اس میں پھینکنے جا رہے ہیں، میں بھاگ سکتا ہی نہیں ہوں، تو کیا فائدہ؟ اب آرام سے چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ وہاں یہ منطق کوئی بھی نہیں چلاتا، لیکن شیطان یہ یہاں پٹی پڑھا سکتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا تو پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، تو فائدہ کیا توبہ کرنے کا، گناہ سے بچنے کا، سہ روزہ چلے 4 مہینے لگانے کا، علماء کے بیانات میں بیٹھنے کا، اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا؟ ہمیں پتہ ہے یار وہ حج کر کے آ گیا سالے کو کچھ نہیں ہوا بھائی، تو فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہو وہ بولو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، اور یہ آپ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ ایک فائدہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ولی اللہ بنے وہ پیدائشی تھوڑی تھے، بڑے بڑے ڈاکو، چور، زانی، شرابی، تاریخ اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں جن سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ تو اللہ بھی غیب سے مدد کرے گا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی گناہ ہو رہا ہے، ہتھیار نہ ڈالو، ہتھیار نہ ڈالو، لڑتے رہو، لڑتے لڑتے مر جاؤ، ایسی کی تیسی، صحیح ہے نا، مر جاؤ لڑتے لڑتے۔ اللہ کہے گا بھائی فائٹ کی ہے اس بندے نے، فائٹ کی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا پھر بھی بخشش یقینی ہے، کیونکہ گناہ تو کیے ہیں نا، لیکن شاید اللہ بخش دے۔ اور کمال کی بات یہ کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، نقد ایک فائدہ پتہ ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے آگے نہیں جاتا، پھر وہ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک آدمی مزے سے چپل چراتا ہے اور چپلوں کو مارکیٹ میں بیچ کے آ کے دودھ پتی کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کو چائے پینے کی عادت ہے، اس کے ابا اس کو گٹکے اور چائے کے پیسے نہیں دیتے، اس کے لیے اس نے مسجد سے چپل چرانا سیکھ لی۔ اب کیا ہوا کہ جی اس نے توبہ کی، مفتی صاحب کا بیان سنا، بزرگوں کا بیان سنا، توبہ کر کے پھر چائے کا دل چاہ رہا ہے، گٹکے کا دل چاہ رہا ہے، ابا پیسے نہیں دے رہے، پھر کسی کی نئی چپل مسجد میں نظر آئی اس کو، ٹھیک ہے نا، توبہ کر کے گیا تھا، وہ بیچ کے پھر چائے پی، گٹکے، یہی چپل بیچ کے یہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ کوئی ڈیفینس میں گھر تھوڑی بنائے گا۔ بار بار توبہ بھی کر رہا ہے، چپلیں بھی چوری کر رہا ہے۔ اس توبہ کا کیش فائدہ کیا ہوگا؟ چپل سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر اس نے توبہ چھوڑ دی نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہے گا یار چپل چوری کرنے میں وہ فائدہ نہیں ہے جو کسی کی بائک چوری کرنے میں، بائکوں پہ آؤ یار، پھر بائکوں سے کیا کہے گا؟ گاڑیوں پہ آؤ، پھر کہے گا چوری ووری کیا ہوتی ہے، چوری میں اتنی ٹینشن ہے، اتنی ٹینشن ہے، پکڑے جاتے ہیں تو پٹتے ہیں، ایک بندوق خریدو اور گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینو، پھر اس کو ایک گینگ ملے گا، یار ان کو جوائن کر لو، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، پھر وہ رابطہ کرے گا ہمارے سیاسی لیڈروں سے کہ حضرت ملک کھانے کا طریقہ آپ بتائیں کائنڈلی، یہ بہت ہو گیا، چپلیں، گاڑیاں، بنگلے، پیسہ، اسٹیل مل، یہ بہت ہو گیا، اب آپ یہ بتائیں کنٹری کو کیسے کھایا جاتا ہے، اس طرح سے بتائیں کہ کھائیں اور بدنام بھی نہ ہو، تون بھی نہ نکلے، تو وہ یہاں تک آئے گا، سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ چپل سے ہی توبہ کرتا رہتا نا تو معاملہ کہاں تک رہتا؟ چپل کا رہتا۔ تو یاد رکھو جو فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، بہت گندی غلیظ حرکت ہے یہ،
اگر توبہ نہیں کی نا تو معاملہ یہاں رکے گا نہیں, آگے زنا تک معاملہ پہنچے گا. پھر زنا تک نہیں رکتا, پھر آگے اور معاملہ جاتا ہے, لڑکوں سے بدفعلیوں کے شوق پیدا ہوتے ہیں, گندا غلیظ ہو کے مرتا ہے پھر وہ. اور یہ شوق بڑھاپے میں ختم نہیں ہوتے, یہ دماغ سے نکال دیں نا کہ جب بڈھا ہو جاؤں گا طاقت ختم ہو جائے گی تو گناہ کی طاقت پھر توبہ کر لیں گے. نا 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 نا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہوتی ہے, شوق ڈبل ہو جاتا ہے جو زانی ہوتا ہے پہلے سے. ہاں جس نے جوانی میں توبہ کر لی اس میں نہیں پیدا ہوتا شوق, لیکن اگر جوانی میں زنا کا اور یہ فحش چیزوں کا شوق ہے تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوگا, طاقت ختم ہو جائے گی, شوق ڈبل ہو جائے گا, کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں رہے گا. شوق ایسا اتنا بڑا ٹھرکی بنے گا نا کہ بس وہ ہر وقت یہی کام کرتا رہے گا, اس کو سکون اسی میں ملے گا, اللہ کا نام لینے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا. سمجھتے ہو؟ اور جوانی میں ان گناہوں سے لڑنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا یہ شوق خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا, چھوٹ جائے گا, پھر اللہ اللہ کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے کمپرومائز نہ کرو. بس جلدی سے سوال کے جواب ختم کر دوں میں. وہی رخصتی پہلے کرنے کا ختم ہو جائے, طلاق ہو جائے تو کیا لڑکی عدت کرنی ہوگی؟ جی نہیں, رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو عورت پر عدت لازم نہیں ہے, لیکن شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر عورت پر عدت بھی لازم ہے اور شوہر پر پورا مہر بھی لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے, آدھا مہر شوہر کو دینا پڑے گا, پورا نہیں. لیکن اگر ڈیتھ ہو گئی ہے نا شوہر کی تو پھر عدت بھی ہے اور شوہر کی وراثت میں سے پورا مہر بھی دیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا, رخصتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اماں اس کو پہلے کیمرے کے سامنے روئیں پھر رخصت کریں, نا نا نا. نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو گئے, جہاں وہ اگر فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو قائم کر سکتے تھے, تو حقیقت میں وہ قائم نہ بھی کریں, لیکن ایسی تنہائی مل گئی کہ اگر وہ چاہتے تو کر سکتے, یعنی شوہر اگر چاہتا تو کر سکتا تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رخصتی, جس کو فقہ کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے. تو پھر رخصتی ہی کاؤنٹ ہوگی, کیونکہ آج چھپ کے شادیاں بہت ہونے لگی ہیں, اس طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. میں چھپ کے شادیوں کو نہیں, وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے. بعض خاص کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ بھئی عورت زنا کر رہی ہے, لڑکی کی عمر 35-40 سال ہو گئی, ماں باپ اجازت نہیں دے رہے, وہ زنا کی طرف آئی ہوئی ہے, تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ بھلے چھپ کے ہی کرے لیکن نکاح کر لے وہ. اور وہ چھپ کے ہوتا نہیں, اس میں گواہ بہرحال ہوتے ہیں. لیکن نارملی ہم اس کو معاشرے میں پروموٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. لڑکی کو اس کے والدین, اور خاص طور پہ کم عمر لڑکیاں 18-20 سال کی, یہ تو زہر ہے اپنے ماں باپ سے چھپ کے اگر شادیاں کریں. ان سے تو لڑکے کھیلتے ہیں پھر. تو میں کبھی بھی ایسے نکاح کو کی ترغیب نہیں دیتا, نہ اس کو میں پروموٹ کرتا ہوں معاشرے میں, اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. تو خیر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ہو گیا نکاح تو وہ دونوں کہیں تنہائی میں ملے ہیں, تو اب اگر لڑکا طلاق دے گا تو لڑکی عدت سے پہلے کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. اگر اس نے کیا تو وہ نکاح کالعدم ہوگا. تو لڑکیوں نے چھپ کے نکاح کیا ہوا ہوتا ہے, شوہر نے طلاق دی ہوئی ہوتی ہے, اب وہ عدت کیسے گزارے ہیں, 3 مینسز کے بعد نکاح, ادھر اماں نے شادی کی ڈیٹ اگلے مہینے رکھ دی ہوتی ہے. اب وہ پریشان ہوتی ہیں, بھائی یہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا. تو پھر وہ برائی پہ بعض کمپرومائز کر لیتی ہیں, اور بعض میں غیرت ہوتی ہے تو وہ ڈیٹ آگے بڑھاتی ہیں کہ بھائی جو نکاح تو ہو کم از کم. رزق میں اضافے اور برکت کے لیے کیا کریں؟ چترول کھائیں, پورا بیان ہوا تھا نا. محنت نہیں ہوتی تو رزق میں برکت نہیں ہوتی, تو ابا سے چترول کھائیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی مانگیں, یا رزاق کثرت سے پڑھا کریں. سمجھتے ہو؟ باوضو رہنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. مفتی صاحب ماشاء اللہ سے ہم کو بہت نوجوان فالو کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, اور آج آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا ہوں. آپ نوجوانوں کو کہیں کہ وہ اپنی دیگر تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ دین کا علم بھی سیکھیں, اور اگر وہ مصروفیات کی وجہ سے پریشان ہیں تو البرہان ایک عالم دین آفر کر رہا ہے. کیا مطلب؟ میں بھی وہیں کا طالب علم ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سب کو ترغیب دیں. بہت اچھی بات ہے جی. ویک اینڈ پہ البرہان اچھا ادارہ ہے, اس کو جوائن کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور ان کا فہم دین کورس بھی ہے میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن والوں کا. ان کا مطلب ہے کہ دین کا علم حاصل کریں تو کریں, ہم کب منع کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. مفتی صاحب ایک ڈائلسس مریض ہوں,
میں ہر دوسرے دن ہسپتال جاتا ہوں, 4 گھنٹے میں مشین میں لگا ہوتا ہوں. اس دوران میں تسبیحات کرتا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں کہ اس کا اجر ملے گا. تقریباً 4 سال سے میں صبح 8 بجے جاتا ہوں, 12 بجے فارغ ہوتا ہوں. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. دیکھو یہ تکلیف ہے, ڈائلسس میں بہت ٹینشن ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اگر وہ اللہ پہ نظر رکھتا ہے. تو آپ کی تو اتنی بڑی تکلیف ہے, آپ اس پہ صبر کریں, اللہ سے اچھی امید لگائیں, تو یہ آپ کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی. جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ تو فضیلت کی بات ہے. لیکن میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو, کیونکہ ہماری ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, کڈنی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی, کینسر کے اسپیشلسٹ. جب انسان فیمس ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات, اور پھر جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان سے مجھے ویسے ہی تھوڑی مناسبت ہوتی ہے, گپ شپ لگاتا ہوں ان سے, مجھے دوستی ہو جاتی ہے ان سے. اپنے گردوں کی اللہ کا واسطہ حفاظت کر لیں. چند مسٹیک ہیں جن کی وجہ سے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا, جب نعمت جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. گردے انسان کی باڈی کا ایسا پارٹ ہیں جو آسانی سے خراب نہیں ہوتے. بہت ڈھیٹ آرگن ہے گردہ, سمجھتے ہو, بہت ڈھیٹ آرگن ہے, یہ جلدی خراب نہیں ہوتا. بہت کچھ غلط ہوتا ہے گردے کے ساتھ. جیسے یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, ہارٹ اٹیک, کولیسٹرول بڑھ گیا, رگیں وہ تنگ ہو گئیں, چربی آ گئی, ہارٹ اٹیک ہوا. یہ ہارٹ اٹیک اتنی آرام سے نہیں ہوتا. 15 سال سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی رگیں تنگ ہونا شروع, ان میں کولیسٹرول جمنا شروع. 15 سال قدرت آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ تیرا دل کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے, ابھی ہم ہارٹ اٹیک نہیں, 15 سال تیرے پاس ٹائم ہے, تو انسان کا بچہ بن جا, یہ پراٹھے کھانا چھوڑ دے. اللہ معاف فرمائے, یہ تو میں بھی کھاتا ہوں. تو خیر 15 سال دل کے ساتھ غلط ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے, آپ اپنا کولیسٹرول لیول چیک نہیں کرتے, آپ کی توند نکل رہی ہے, آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, کھائے جا رہے ہو. 15 سال بدتمیزی والی لائف گزارنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور دل آپ کا کہتا ہے بھائی اب میں معاملہ میرے برداشت سے باہر ہے, تو انسان کا بچہ بنے گا نہیں, تو نکل پتلی گلی سے, چل شاباش. تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا بیٹھے ٹھا یوں, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کیسز کم ہیں. وہ ڈاکٹر لوگ ہی بولتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے کوئی کرنٹ آ رہا ہے دل کی طرف, وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھا, وہ خود اب ظاہر ہے اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا. اچھے صحت مند لوگ جن کی میڈیکل رپورٹیں بالکل 100% صحیح تھیں, بیٹھے بیٹھے اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے نا, وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہے. نارملی جو ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں, تو وہ یہ آخری بات ہے بس, اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ پرچیاں پھر بعد میں دیں, بہت لمبی بات ہو گئی ہے نا. تو نارملی جو لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں تو ایک دم نہیں ہوتا, کیونکہ چربی جمنا شروع ہوتی ہے, چکنائی جمنا شروع ہوتی ہے آپ کی رگوں میں, تو وہ 15 سال سے جم رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور آپ پھوڑے جا رہے ہیں, پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہیں اور گھی بھی پھوڑ رہے ہیں, اور دیسی گھی بھی نہیں, یہ آئل پھوڑتے جا رہے ہیں, اور پھر رات کو 12 بجے آپ پھوڑ پھاڑ کے لیٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سو جاتے ہیں آپ. ایکسرسائز نہیں ہے, واکنگ نہیں ہے, فاسٹنگ نہیں ہے, جو بھوکا رہنا, یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی لائف میں. 15 سال تک قدرت آپ کو مہلت دیتی ہے. اس کے بعد دل تو ایسی زبردست مشین ہے, ماں کے پیٹ میں جس دن سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے 70 سال تک دھڑکتا رہے. ایسی موٹر اللہ نے ہمارے سینے میں لگا دی ہے. بہت پاورفل اللہ نے یہ آرگن دیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی لوگ اپنی محبوبہ کو دیتے ہیں. گردے کیوں نہیں دے دیتے, پھیپھڑے کیوں نہیں دے دیتے, دل کیوں دیتے ہیں؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دل. اور آج کل صرف دینے کی باتیں کرتے ہیں, دیتا ویتا کوئی نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. تو بہت پاورفل اللہ نے بنایا. اسی طرح ڈاکٹر جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے ہم نے سنا کہ جو ہمارا کڈنی ہے نا, گردے, یہ کمزور آرگن نہیں ہے, یہ بہت پاورفل ہے. اس کا جب تک آپ طبیعت سے ستیہ ناش نہیں کرتے نا, یہ خراب نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ قدرت کی طرف سے کچھ ہو جائے, وہ تو ایک بالکل ہی. وہ تو ہمارے ایک بہاری دوست کہتے تھے جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کتے کی پہنچ نہیں, سیڑھیاں لگا کے چڑھ جاتا ہے, کتا کاٹ کے واپس آ جاتا ہے.
تو جب قدرت کی طرف سے ہی ہو تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے صحت مند لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. میں اتنی باتیں کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے میں ٹائم ہو جاؤں, لوگ کہیں گے بڑی صحت کی باتیں کرتے تھے, آج خود ہی ٹائم ہو گئے, گردے خراب ہو گئے, دل خراب ہو گئے. بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, سمجھ رہے ہو. لیکن ہمیں کیا حکم ہے, اپنی صحت کا ہم خیال کریں. ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کڈنی خراب ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, برین ہیمریج ہو رہا ہے. تو انسان کے بچے بن جاؤ میرے بھائی. ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر ایک چیز پر متفق ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں. ابھی میں نے نادر علی کو انٹرویو دیا نا, میں بہت باریک آ رہا ہوں اس انٹرویو میں. نادر علی بھی کہہ رہے یار آپ پہلے تو تھوڑے موٹے تھے, اتنے باریک کیوں ہو گئے. میں نے کہا شکر ادا کرو, موٹے نہیں ہو رہے, کیا ہو رہے ہیں, باریک ہو رہے ہیں. تو اچھا ہے وزن نہیں بڑھ رہا, یہ خوشی کی بات ہے, یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے. 40 سال کے بعد موٹا ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہو. جتنا کھانا پھوڑنا ہے 40 سال تک, وہ بھی اعتدال سے, ایسا نہیں کہ اس میں پھوڑا جا رہا ہے, پھر بھی 40 سال میں گزارا ہو جاتا ہے. اب تو 40 سال سے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں. تو بچپن سے ہی صحیح خوراکوں کی عادت ڈالیں بچوں کو. تو آپ نے کم سے کم 40 سال کے بعد یہ کرنا ہے. اپنا لپڈ پروفائل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے کہ کولیسٹرول آپ کا کتنا ہے, ایچ ڈی ایل اور باقی جتنی کولیسٹرول کی قسمیں, وہ ساری رپورٹ آ جاتی ہے. کسی اچھی لیب سے کروائیں, سمجھ رہے ہو نا. یہ لازمی کروا لیں. اور بعض ڈاکٹر منع کرتے ہیں ٹیسٹ نہ کروائیں, وہ بھی ٹھیک ہے, نہ کروائیں آپ ٹیسٹ. آپ یہ دیکھیں توند نکلنا تو نہیں شروع ہو گئی, بس اتنا ٹیسٹ کروا لیں. اگر نہ کروائیں آپ کولیسٹرول وغیرہ ٹیسٹ نہ کروائیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے وہمی ہو جاتا ہے, وہ خیر ڈاکٹروں کا ہی اختلاف ہے اس میں. لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ انسان کے زوال کی علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کا پیٹ نکلنا پیٹ نکلنا اس کی علامت کہ اب آپ میں ماس نہیں پیدا ہو رہا, اب جو پھاڑنا ہے اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے, فیٹ. اور یہ فیٹ آپ کو قبر کی طرف لے کے جائے. اسی فیٹ سے, اسی موٹاپے سے کینسر بھی ہوتا ہے. کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ کینسر 90% اس کی وجہ کیا ہے, وزن کا بڑھنا. وزن بڑھنے سے مراد چربی والا وزن. دوسرا, اسی سے ہارٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں فیٹ کی وجہ سے, اسی سے شوگر, اسی سے بلڈ پریشر. اور گردوں کی واٹ لگانے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کا سب سے زیادہ دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گردوں کی جو ایسی کی تیسی کروانی ہے نا, تو شوگر اور کس سے, بلڈ پریشر سے. کیونکہ بلڈ پریشر سے جب بلڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو گردے کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں, اور جب شوگر ہوتی ہے تو وہ شوگر جمنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آدمی ڈائلسس پہ آ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو 2 چیزوں سے بچاؤ, ایک بلڈ پریشر سے اور ایک کس سے, شوگر سے بچائیں. کیسے بچائیں, ڈاکٹر لوگوں سے پوچھیں, وہ بتا دیں گے آپ کو. لیکن دوائیوں پہ نہ آؤ آپ, اس کے لیے وہی لائف اسٹائل ہے جو نیچرل ہے, اسی سے بچو گے. سمجھ رہے ہو نا. وہ کیا ہے, صبح صبح اٹھ کے دوڑ لگاؤ, جاگنگ کرو, بھاگو, پسینہ نکالو اپنا, تگڑ 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 بھاگو. کتا لگاؤ اپنے پیچھے اگر بھاگا نہیں جا رہا آپ سے. کراچی میں کتے لگانا اپنے پیچھے کوئی مشکل کام نہیں ہے, خود ہی لگ جاتے ہیں. آپ بھاگ کے تو دیکھو نا, تبھی کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. میں نے نہیں کبھی دیکھا کتا کھڑے کھڑے مر جائے. اس کو گولی مارو نہیں مر رہا وہ, تو اس لیے کہ بھاگتا ہے وہ. اور پھر بھاگو, تھوڑا جم وم چلے جایا کرو, تھوڑا سا ڈنڈ ونڈ پہن لیا کرو وہاں جا کے. اور خوراک پہ کیا کرو میرے بھائی, تھوڑا کنٹرول کرو, میٹھا کم کر دو. 40 سال کے بعد میٹھا کم کرو. پروٹین والی غذائیں, انڈے منڈے کھا لیے, گوشت موش کھا لیا, مدذل الا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. صحیح ہے نا. تو غریب آدمی کہاں سے کھائے گا انڈے منڈے. تو کوئی بات نہیں, آپ اللہ نے جو پیسہ وہی روٹی کھا لو جو گھروں میں پک رہی ہے, لیکن کم کھاؤ نا. پھوڑو تو نہیں نا. دعوتوں میں کھایا تھوڑی جا رہا ہے, دعوتوں میں پھوڑا جا رہا ہے. دیکھو, اسلام نے کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو. اسلام تو صحت بنانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. بھوکا رہنا سنت ہے. آج ڈاکٹر بھوکے رہنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان جوان رہتا ہے, بڑھاپا نہیں آتا,
آج تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. ہم تو کہتے تھے 12 گھنٹے کا روزہ رکھو. ڈاکٹر لوگ پہلے کہتے تھے ابے یہ مسلمانوں کو خام خواہ میں بھوکا رکھتے ہیں, ان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 12 کم ہے, کتنے رکھو, 18 گھنٹے کا رکھو. سمجھ رہے ہو نا, 18 گھنٹے کے روزے رکھو, اس سے سارا فیٹ ویٹ کیا ہوگا, ختم. کینسر مینسر سارے جو یہ ساری چیزیں, جب اضافہ کچرا کنڈی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں کیڑے پیدا ہوں گے نا بھائی. جب اضافی کھاؤ گے تو وہ کچرا بنے گا, جب کچرا بنے گا تو کیڑے آئیں گے, کیڑے آئیں گے تو پھر سب کچھ ہوگا اس میں, کینسر بھی ہوگا, رسولیاں بھی نکلیں گی. تو جتنا کھا رہے اتنا یوٹیلائز ہو جائے گا, کم کھاؤ گے یوٹیلائز زیادہ ہو رہا ہے مینٹین ہو گئے. پھر ورزش کرنے والا تھوڑا زیادہ بھی کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گردوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, بلڈ پریشر پہ اور شوگر پہ کنٹرول کرنا ہے. 40 سال سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی شوگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں کہ کتنا چانس ہے آپ کو شوگر کا. سمجھتے ہو, ڈاکٹر رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اگر چانس ہے تو اور احتیاط کریں, چانس نہیں ہے تو شکر ادا کریں اور ایسی لائف اسٹائل بنا لیں کہ یہ بالکل ہی چانس ختم ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا 2-4 سال پہلے, تو اس میں جو میری شوگر کی رپورٹ تھی اچھی تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اور ایکسرسائز کی, الحمدللہ اور اچھی رپورٹ آ گئی. لیکن پھر بھی یہ قدرت کی طرف سے, اللہ مارنا چاہے تو بھائی کون روک سکتا ہے. لیکن رپورٹوں کی بات, میں تو رپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہوں نا, تو ہم نے اپنی بھی رپورٹ نکلوا لی کہ بھائی کیا ہے رپورٹ ہے, ہم اتنی پراٹھے پھوڑ رہے, تبھی تو میں پھوڑ رہا ہوں پراٹھے کہ رپورٹیں کلیئر ہیں الحمدللہ. جب رپورٹیں کلیئر ہیں تو چلتا ہے, تھوڑی بہت بد پرہیزی, صبح پراٹھے پھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ پھوڑیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا ایک آخری بات یہ تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. دیکھو اس وقت پوری دنیا کے ماہرین یہ بول رہے ہیں کہ خوراک میں نا دیسی چیزوں کو لے کر آئیں, مصنوعی چیزوں کو, کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنی خوراک کی لسٹ سے نکالیں. دیکھو یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ آئل ہماری صحت کے لیے نہیں بنا رہی ہیں, یہ بزنس کے لیے بنا رہی ہیں. یہ جو ڈبوں میں آئل بک رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہو ہماری صحت کے لیے بک رہا ہے؟ یہ پیسوں کے لیے بک رہا ہے. انہوں نے, ان کا مقصد کیا ہے؟ پیسے. دمبا جو اپنے پیچھے چربی لے کے گھوم رہا ہے نا, وہ جو گھی ہے وہ اللہ نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے گھی کا ڈبہ نہیں لگایا, وہ ہماری صحت کے لیے گھی کا ڈبہ لگایا ہے. کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے. جانور کے گوشت کے ساتھ جو فیٹ ہوتا ہے وہ فیٹ کمپنی نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ وہ اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ اس گوشت کو کوکنگ آئل میں کے بجائے اس فیٹ میں پکا کے کھاؤ, اس لیے بنایا تھا نا. اور اللہ کے اس میں کوئی مفاد ہے؟ آپ وہ چربی اٹھا کے پھینک دیں, اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن آپ گھر سے کوکنگ آئل کے ڈبے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو کوکنگ آئل کی کمپنیاں بیٹھ جائیں گی. اس لیے کوکنگ آئل کی کمپنیاں ایڈورٹائز پہ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں, اس سے کولیسٹرول ختم ہوگا, صحت, بچے بھاگ رہے ہیں اس کوکنگ آئل میں بنے ہوئے پراٹھے کھا رہے ہیں, کیسی اچھی صحت. بھائی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو اپنا چورن بیچنا ہے. اللہ نے دمبے کے پیچھے چکی لگا دی کہ جب دمبا پکانا ہو تو تم الگ سے, تمہیں کوکنگ آئل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری زندگی گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومے گا دمبا. کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے نا, آدھا وزن تو اس کا اس ڈبے کا ہوتا ہے جو گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. دمبا اٹھا کے, جب جمعے نے چھلانگ لگانی ہوتی ہے نا کہیں پانی دیکھ کے, سب سے زیادہ ٹینشن دمبے کو اس ڈبے کی ہوتی ہے کہ یہ ڈبہ یوں اوپر جائے گا, پڑک کر ہی نیچے آگے لگے گا. صحیح ہے نا. ایک دفعہ ایک دمبی اسی طرح جا رہی تھی, اس کے پیچھے پیچھے بکری. دمبی نے جب چھلانگ لگائی ہے نا تو دمبی کی چکی اڑ گئی, چکی اٹھ کے نیچے گری. بکری کہتی ہے شیم 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 شیم. کسی نے کہا, بکری سے کہا تو اپنی دم کو تو دیکھ, 24 گھنٹے اٹھے رہتی ہے یہ ہیں, اس پہ تجھے شیم شیم نہیں آ رہا. اس بیچاری کی تھوڑی دیر کے لیے چکی اٹھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے, شیم شیم. تو بعض لوگ کو اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے, دوسرے کا ایک عیب نظر آتا ہے. اس پہ کسی کا یہ حکایت ہے کہ دمبی نے چھلانگ ماری, اس کی دم اڑ گئی تو وہ فوراً بکری کیا کہتی ہے, شیم شیم. اور یہ نہیں پتا بکری کو کہ میری دم 24 گھنٹے اٹھی رہتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں. تو اللہ میاں نے دمبے کے پیچھے اتنی بڑی چکی گھی کا ڈبہ لگا دیا, چربی ہی چربی ہے اس میں.
اور دمبا ساری زندگی ہماری خدمت کے لیے وہ بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو الگ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ میرے گوشت کو اسی چربی میں پکاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ہم نے کیا کہا, ہم نے اشتہارات دیکھے ٹی وی پہ کہ ایکچولی چربی پتہ ہے کیا کرتی ہے, یہ فیٹ پیدا کرتی ہے, اس فیٹ سے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے, اس کولیسٹرول وہ جگہوں میں جا کے جمتا ہے. ایکچولی نہ, آپ یہ والا گھی کھائیں, اتنا صاف ستھرا ٹی وی میں آ رہا ہوگا, بالکل شیشے کی طرح چمک رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ابھی اتنا چمکایا کیسے اس کو, کیا صرف ڈال کے دھویا ہے اس کو. اور وہ چربی میں اسمیل آ رہی ہے بچوں کو, کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. دیسی گھی سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا آج کل بچوں کو, وہ اسمیل تھوڑی ہو, تو خوشبو ہے اللہ کے بندو, اس خوشبو کو تم نے بدبو کہہ دیا. تو میرے مشورے پہ نا آپ کچھ دن چربی کھائیں, گھی کو اپنی مارکیٹ سے کیا کر دیں, نکال دیں. آپ کی صحت ہٹو بچوں نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل دینا. آپ کی پیٹ کی بیماریاں ختم ہوں گی, آپ کا قبض ختم ہوگا, آپ کا کولیسٹرول لیول پہ آئے گا, آپ کو ایسی صحت, آپ کو 4 شادیوں والے بیانات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. اب بولو کہ یار شادی تو 4 ہی ہیں, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ چربی کھائیں, بیل کی چربی کھائیں, گائے کی چربی اسی گوشت میں پکا کے کھائیں, تھوڑی سی پھر ہلیں جلیں بھی, ایسا نہ ہو کہ چربیاں پھوڑتے رہیں اور دم پڑے رہیں وہاں پہ, پھر تو پڑے جائیں گے دھماکے کے ساتھ. تو ہلیں جلیں بھی. آپ نیچرل چیزوں پہ آ جائیں, دیسی گھی پہ آ جائیں آپ. اچھا زیتون کا تیل اگر کھانا ہے تو کچا کھانا پڑے گا, پکا کے نہیں کھا سکتے. تو ذرا آئیں تو صحیح نا ہمارے مشورے پر. دیکھو آپ کے میں آخری واقعہ بس بتاتا ہوں, اس کے بعد بیان سچی مچی کا ختم, سچی مچی کا ختم. ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں میں, سچی مچی کا ختم. پھر ہمارے گھر والوں کے کہیں دوستی تھی, کوئی کلاس فیلو ہوتے ہیں نا, جیسے بچپن کی کوئی دوست ہوتی ہیں. تو ہمارے جب میری شادی ہوئی تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا, تقریباً 14-15 سال پرانا ہے, کہ انہوں نے اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جانا ہے, وہ بڑے غریب لوگ ہیں. تو مجھے کہا آپ بھی چلیں. تو میں چلا گیا گھر والوں کو لے کے. اچھا میں جب ان کے گھر گیا تو میرے گھر والوں نے بتایا تھا بہت غریب لوگ ہیں, وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, بہت غریب ہیں, بہت بہت غربت کا نقشہ کھینچا نا. میں نے کہا یار بہت ہی غریب ہوں گے جب اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے. تو واقعی کسی کچی آبادی میں گیا تو ٹوٹا پھوٹا گھر, بہت ہی غریب لوگ, کھانے کے لیے برتن نہیں ان کے گھر میں, فرش ٹوٹے ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا کوئی چارپائی کہیں سے کوئی لکڑیاں ملی تو لا کے ٹھوک کے لگا دی, واقعی غریب. تو میں نے کہا یار یہ تو بیچاروں کے پاس روٹی نہیں ہے, ٹکڑے مکڑے اس طرح کی چیزیں بیچاروں کے پاس. تو میں نے کہا جب بھی میں ان کے بچوں سے ملوں گا تو وہ بھی بیچارے غربت سے ٹھٹرے ہوئے, اور چہرے بیچاروں کے, جب ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں تو یہی ہوتا ہے. میں جب آیا ان کے بیٹوں سے ملا تو وہ لمبے تڑنگے, اور ایسی ان کی اسکن چمک رہی ہے جیسے یہ گلاب نہیں ہوتے. میں نے کہا ان کو تو ہم سے زیادہ کھانے کو مل رہا ہے, اتنے تو ہم نہیں ہیں. یعنی ان کے چہروں پہ ایک الگ ہی چمک تھی. تو میں نے کہا بھائی یہ کیسے غریب ہیں, کھانے کو ہے نہیں, اور ان کی صحتیں دیکھو, اور ایسے چمک دیکھو ان کی آنکھوں میں, لال سرخ ڈورے نہیں ہوتے جیسے, ایسے لش پش ہٹو بچوں قسم کے غریب. اچھا ان کی والدہ بھی آئیں ملنے کے لیے, ان بچوں کی والدہ. میں نے تھوڑی گپ شپ لگائی, کیسے حالات ہیں بیٹا, بہت برے حالات ہیں, یہ ہے وہ, میں جو تعاون کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کیا. لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ یار ان کا کچن جا کے دیکھو, اس میں کیا کھا رہے ہیں یہ لوگ, کہ صحتیں ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں, لال سرخ ٹماٹر. اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا اسکن میں, کہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی صحت مند ہے, کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے اس میں. ہم آ گئے, یہ کنفیوژن میری ختم نہیں ہوئی. میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی, یہ کیوں بیچارے اتنے غریب ہیں, اور پھر صحتیں ان کی اچھی. گھر والوں کو نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا. پھر ایک دن میرے گھر والوں نے کہا بھائی ان کے لیے نا کوئی کوکنگ آئل کا آپ انتظام کر دیں, بیچاروں کے پاس پکانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا, غریب لوگ ہیں, کہیں سے کوئی ڈالڈا مالڈا خرید کے دے دیں ان کو. میں نے کہا کوکنگ آئل کا بھی انتظام نہیں ہے تو اب تک کھانا کیسے پک رہا ہے. میں نے کہا یہ بیچارے کیا کرتے ہیں, بقرعید کے دنوں میں چربیاں جمع کرتے ہیں لوگوں کے گھروں سے, جو چربی لوگ پھینک دیتے ہیں نا, تو یہ جمع کر کے اس کو پگھلا کے پورے سال کے لیے گھی تیار کرتے ہیں. میں نے کہا ہون پتہ چل سی, یہ ہو رہا ہے, صحیح ہے نا,
گھر والوں نے بتایا یہ پورے سال اسی چربی کے پراٹھے کھاتے ہیں, اسی چربی میں کبھی گوشت آ جائے تو وہ پکتا ہے, اس چربی کے علاوہ ان بیچاروں کو اس چربی کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا. میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں, بیچارے ہم ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں, بیچارے کون ہیں؟ ہم ہیں. جب تھوڑے دنوں میں ہمیں شوگر ہو گئی ہے, جو ریوو میں گھوما کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیچارے ہم ہیں, یہ نہیں ہے بیچارے. اور ان سے بولو کہ ادھر ادھر سے کوکنگ آئل خریدنے کی بالکل بھی زکوٰۃ کے کہیں سے پیسے آ بھی جائے نا, چربی خرید لینا اس سے. تو مجھے اندازہ ہو گیا بھائی جان یہ کمال کس کا ہے؟ یہ چربی کا کمال ہے. جانور جب کھاتا ہے نا گھاس پھوس, جتنے بھی منرلز ہیں اس کے فیٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں, وہ ایسی فارم میں جمع ہوتے ہیں, بہت جلدی جزو بدن بنتے ہیں. اور جتنے بھی آئل ہیں پکانے سے خراب ہوتے ہیں, چربی پکانے سے خراب نہیں ہوتی. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریب بن جاؤ, بقرعید کے دنوں میں آپ بھی چربیاں جمع کرنا شروع کر دو. دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے چربی حرام کر دی تھی, یہ قرآن میں ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا کیا دی؟ ہم نے کہا جانور کا گوشت کھانا ہے, چربی نہیں کھا سکتے. تو آپ بتاؤ گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام ہوئی ہے وہ نعمت تھی یا نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کسی کو گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ تمہیں گناہ کی سزا میں ہم چرس پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ صحیح ہے نا. گناہ کی سزا میں جو گوشت کھانے کی اجازت دے دی, چربی پہ کیا کر دیا؟ پابندی. گوشت بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی, لیکن نہیں, کیونکہ چربی پہ. اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا نا جو اللہ چاہتے تھے یہ نہ کھائیں. تو ہم پہ تو اللہ نے چربی پہ پابندی نہیں لگائی, لیکن ہم سے کچھ گناہ میرا خیال ہے ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پابندی کے باوجود عملاً ہم اس کو حرام سمجھنا, اللہ نے پابندی نہیں لگائی پھر بھی ہم عملاً حرام سمجھنا شروع. میں تو جب گھر میں گوشت لاتا ہوں نا اس کو بولتا ہوں تھوڑا چربی ڈال, رواج ڈال اس میں. بریانی جب ہمارے گھر میں پکتی ہے میں گھر والوں سے بولتا ہوں آئل نہ ڈالنا, اسی کی چربی میں بریانی بناؤ. مزہ نہ آئے خدا کی قسم پیسے واپس. اب قسم اٹھا لی ہے میں نے, ایسا نہ ہو پیسے مانگنے آ جائیں. تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا. اور کیسے ثابت کرو؟ میں کہوں گا آیا, جھوٹ بول رہے ہو تم, تمہیں مزہ آیا, تم جھوٹ بول رہے ہو کہ مزہ نہیں آیا. کوٹ میں چکی والے دمبے ذبح کرے ہو, ان کو پکا پکا کے کھائے. آئل بالکل نہ ڈالو اس میں, پیٹ بھی صحیح ہوگا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں, تو میں آپ کو ایسے ڈاکٹروں کے حوالے دے دوں گا تلاش کر کے جو کہیں گے مفتی صاحب بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے, جو زیادہ محقق ہیں وہ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں آپ. لیکن چلو پھر وہ بھی ایسا نہ ہو چربی ہی پھوڑتے رہو بیٹھ کے, اور اتنا سے شروع کرو جتنا ہضم کر سکو. چربی میں گوشت پکانا ہے, گوشت میں چربی پکا کے نہ کھانا شروع کر دو کہیں, وہ زیادہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ پراٹھے بناؤ اسی چربی میں, نہیں آتا تو اسی گھی کر لو. اب غریب آدمی کیا کرے؟ تو غریب آدمی پھر وہ تو غریب لوگ ہی کر رہے تھے نا, یہ غریب لوگ کر رہے تھے, مسئلے تو مالداروں کے ساتھ ہیں. تو آرگینک چیزیں, دیسی چیزوں پہ آؤ, انشاءاللہ صحتیں اچھی ہوں گی. اور گردوں کا چونکہ بیچارے نے مسئلہ پوچھا تھا, تو گردے کا ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے نا یہ گردے کا بیڑا گرک کرتے ہیں دونوں پہ. جب 40 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو وہ بلڈ پریشر کی مشین گھر میں لا کے رکھ لو, چیک کرتے رہو.